بہت سارے لوگوں کو اس بات کی جو کلیئرٹی ہے نا کہ ویژن ہونا چاہیے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگ جب آتے ہیں نا ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ یار امین بھائی کیا ضرورت کیا ہے. لیکن نا زندگی تو گزر رہی ہے, میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں, مطلب اپنے پروفیشن میں یا کیریئر میں یہاں ہو گیا ہوں, مجھے شادی بھی ہو گئی, بچے ہو گئے, بچے پڑھ رہے ہیں, یا بچے پڑھ کے گرو کر کے بعد دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پروسیس میں چلے گئے. تو زندگی جو ہے نا وہ ایک اپنی ڈگر پہ چل رہی ہے, تو پھر ویژن کی کیا ضرورت ہے. تو بہت سارے لوگوں کو تو اس بات کی فنڈامنٹل کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں لائف میں ہماری لائف میں جو ہے نا وہ کوئی, جیسا آپ نے کہا, رائٹ اور کلیئر ویژن ہونا چاہیے, یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تو کلیئرٹی لانی بڑی ضروری ہوتی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ویژن کیوں ہونا چاہیے. دیکھیں زندگی جو ہے نا ہماری وہ ایک سفر کی مانند ہے نا. آپ جب بھی کسی جرنی میں جاتے ہیں, کوئی بھی جرنی کا فیصلہ کرتے ہیں آپ, تو آپ ہمیشہ سب سے پہلی چیز جو طے کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. اور جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, آپ اس سفر کی ایفیکٹو پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. کیسے سوچا جائے وہ ویژن, مطلب یہ ٹھیک ہے جی یامین صاحب نے کہہ دیا بڑا سوچے, میں بھی یا آڈینس بھی کہہ رہی ہوں کہ سر ہم بھی بڑا سوچنا چاہتے ہیں, ہم بھی ایلن ماسک یا واٹ ایور جو بھی ان کے مائنڈ سیٹ میں ایک بنا ہوا ہے کانسیپٹ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. بٹ ہاؤ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ ویژن, وہ کہاں سے ویژن بلڈ اپ ہوتا ہے. تو where do I want to see myself in my profession or in my business, whatever you are doing, میں کدھر ہونا چاہتا ہوں, اور اس کو ڈیفائن کریں 30 سال میں 40 سال میں کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ امتی ہیں, جو کہ آپ ہیں, تو بحیثیت امتی what is the impact that I want to create through my life. اور یہاں پر جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو, اپنے بزنس کو اور اپنے امتی کے رول کو کنیکٹ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے ذریعے سے, مثال کے طور پہ اگر میں ٹرینر ہوں, میں کنسلٹنٹ ہوں, میں کوچ ہوں, ٹھیک ہے نا, اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ روزی کا بندوبست بھی کر دیا ہے الحمدللہ. لیکن اس کے ذریعے سے کیا میں کوئی دنیا میں امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں؟ تو میرا جواب ہے کہ ہاں بالکل. ان لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں جو اس پازیٹیو تھنکنگ کے اندر بھی ہیں, ویژن بھی کرنا چاہتے ہیں, بٹ وہ اس کنفلکٹ میں, اور یہ میں تھوڑا سا اپنا بھی کانٹیکسٹ کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ میں بھی اس کانفلکٹ میں ہوں کہ وچ ڈائریکشن, مطلب لیٹس سپوز میرے پاس 2-3 ویژنس چل رہے ہیں, تو رائٹ ویژن یا کس کو پک کیا جائے, وہاں پہ کیا انڈیکیٹرز ایک بندے کو دیکھنے چاہیے. آپ کو وہ اپروچیبل نہیں ہے کسی وجہ سے, بہت مصروف بھی ہوتے ہیں, بہت لوگ نا مصروف ہے, ٹائم لگانا پڑے گا, کوئی بات نہیں سر, آپ ٹائم لگائیں نا. آپ اگر اپنی نیت میں سچے ہیں اور پکے ہیں, سر آپ پہنچ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ پہنچ جائیں گے, آپ اس کے دروازے کے باہر بستر ڈال کے بیٹھ جائیں گے. اب میں نے اپنی زندگی میں ایسے کام بہت کیے ہیں. ہاں مجھے بتا دو نا کہ مجھے اس بندے کو مینٹور بنا, یقین کریں میرے ایک مینٹور تھے آج سے 20-22 سال پہلے. آپ بلیو کریں, میں آپ کو جو ہے نا وہ اللہ کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بلاتے تھے صبح ملنے کے لیے فجر سے پہلے. وہ کہتے تھے مجھ سے ملنا ہے صبح 4 بجے آ جاؤ. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے پاس کوئی کنوینس نہیں تھی, کوئی گاڑی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. آپ یقین کریں کہ میں رات میں 3:30 بجے نکلتا تھا. میں اپنے کسی دوست کو راضی کرتا تھا کہ یار بھائی تم موٹر سائیکل لے کے آ جاؤ, ہم دونوں چلیں گے. یار دیکھو انہوں نے صبح 4 بجے بلایا, اب 4 بجے کون سا ٹائم ہوتا ہے. میں نے کہا یار دیکھیں بھائی یار بھاگو مارے ہو نا فلاں, ہاں یار یہ بات تو ہے. تو میں نے کہا یار 1 گھنٹہ مل جائے گا 4 سے 5, ان کی وزڈم کچھ تو ملے گی نا, کچھ تو ملے گی. آپ یقین کریں کہ میں اپنے گھر سے 25 کلومیٹر موٹر سائیکل پہ اپنے دوست کے ساتھ 3:30 بجے نکل کے جاتا تھا, ان سے ملتا تھا 4 سے 5. اور وہ جو 4 سے 5 کا ٹائم لگاتا تھا نا, میں 1 گھنٹہ قربانی نیند کی دے کر, پھر فجر کی نماز وہیں پہ ان کی مسجد میں پڑھ کے, اور پھر وہاں سے جناب ہم اپنے جاب کے زمانے میں جب کام کرتا تھا وہاں جایا کرتا تھا. اور ایسی میری کئی میٹنگز ہوئی ہیں. کبھی وہ صبح 4 بجے بلا دیتے تھے, کبھی وہ شام کو کہتے تھے مغرب کے بعد آ جاؤ, کبھی کہتے عشاء کے بعد آ جاؤ. مطلب ان کا ایسے ہی حساب کتاب تھا. وہ مینٹور ہے نا یار, صحیح بات ہے, وہ میری مرضی پہ تو نہیں چلے گا نا, نہیں چلے گا. وہ اگر اس جگہ پہ پہنچ گیا. ہاں میں آپ کو بتاؤں, آج میں اگر اس جگہ پر ہوں تو یہ جو میں نے قربانیاں دی ہیں, اور اس کی کوئی فائنینشیل کاسٹ ہی وہ بھی میں پے کرتا تھا. صحیح ہے. میں نے ایسے ٹائم گزارا ہے کہ سال میں صرف 2 جوڑے کپڑے کے ہم بناتے تھے, ایک ہی جوڑی جوتے کی ہوتی تھی, وہی پہن کے گھستے تھے ہم, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کبھی اپنا جو ہے وہ پیسہ نہیں بچایا سیکھنے کے معاملے میں. میں نے خرچ کر دو, چاہے وہ ٹریننگ ہو, کتابیں ہو, مینٹورنگ ہو. اور اس کا اتنا مجھے فائدہ ہوا, میں زندگی میں بہت ساری چیز اس پروسیس میں آنے کے بعد میں بہت ساری چوٹیں کھانے سے بچ گیا.
اگر یامین الدین صاحب کو اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں گے؟ Welcome to another episode of Road Mapper Podcast. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ، جس کے اندر ہم آپ کو ان گیسٹ سے ملاتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا ہو اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں اپنا روڈ میپ بنانے میں. اور آج جو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، نہ صرف انہوں نے اپنی لائف میں بہت سی چیزیں اچیو کریں، بلکہ وہ ایک مشن پہ ہیں لوگوں کو امپاور کرنے میں، ان کو ویژن دکھانے میں، ان کے سامنے جو دھندلا پن ہے اس کو دور کرنے میں. تو وہ کافی جو ہے نا ایک اچھا کردار پلے کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے سیکھیں گے، جانیں گے بھی اور کنیکٹ کریں گے. لیٹس انوائٹ ہم. ان کا نام ہے یامین الدین احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر. زبردست، ماشاء اللہ. اچھا، ایک چیز مزہ آئے گا، اور وہ لاسٹ ٹائم ہم کامران بھائی سے بھی اور گیسٹ سے بھی ہوا تھا کہ وہ جو پازیٹیو انرجی ہے تو وہ مجھے پہلے بھی فیل ہو رہی تھی، اور اب جو ہے نا انشاءاللہ اور مزہ آئے گا. سر، پہلی چیز ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گیسٹ کی آڈینس سے کنیکشن بلڈ اپ ہو جائے، پھر آگے چلتے ہیں. تو یہ پہلے بتا دیں ابھی کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم اسٹوری کو بعد میں بیچ چیزیں لے کے آئیں گے. ماشاء اللہ. اچھا یوسف بھائی، میں 3 چیزیں کر رہا ہوں. یا میں میری مراد یہ ہے کہ میں خود بھی کر رہا ہوں. میرے ایک ظاہر بات ہے کہ ایک ادارہ ہے ٹائم لینڈرز، جس کو میں لیڈ کرتا ہوں اس کے CEO کے طور پہ. اور ہم 3 کام کرتے ہیں. پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹریننگ، جس میں گروپ کی شکل میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہم ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں. کراچی میں بھی کرتے ہیں، لاہور میں کرتے ہیں، اسلام آباد میں کرتے ہیں، دبئی میں کرتے ہیں، سعودی عربیہ میں کرتے ہیں، ملیشیا میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پچھلے 23 سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہماری نیش ہے، ہماری ایکسپرٹیز ہے، وہ ہے لوگوں کے ساتھ اسٹریٹجک ویژنس کے اوپر بات کرنا. یعنی کہ ایک تو لائف آپ کی جو ہے وہ ویژن اورینٹیڈ ہونی چاہیے. اب ویژن اورینٹیڈ کیسے ہوتی ہے، وہ ایک ٹریننگ کا پورا موضوع ہے، وہ ایک پورا فریم ورک ہے جو ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ. دوسری ایک اور بڑی ہماری فلیگ شپ ٹریننگ ہے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ. اچھا، یہ نارمل ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹ از آل اباؤٹ پنکچویلٹی، کہ بھئی ٹائم پہ آ جاؤ، ٹائم پہ چل. بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ یمین صاحب میں تو ٹائم پر آتا ہوں، ٹائم پہ کھارے کام کرتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس ٹریننگ کی. تو جو اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ ہے، یہ بہت کمپریہنسو ورکشاپ ہے ایکچولی، جو ہم پچھلے 23 سالوں سے کر رہے ہیں. ایکچولی اس کا نام ہے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ، لیکن حقیقت میں اگر میں بات کروں تو اس میں ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک انرجی اینڈ فوکس مینجمنٹ. بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ مینیجنگ، کیونکہ آپ ٹائم کو ٹیکنیکلی مینیج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ٹائم گھڑی تو آپ کے اختیار میں ہے نہیں نا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور جو سیکنڈ ابھی گزر گیا وہ گزر گیا. لیکن بات یہ ہے کہ میں اس ٹائم کے اندر اپنی انرجی کو اور اپنے فوکس کو کیسے مینیج کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کریٹ کرے گا پازیٹیو یا نیگیٹو رزلٹ کہ آپ نے اس ٹائم کو کیسے استعمال کیا. تو یہ ایک ہماری ٹریننگ ہے، وہ ایک الگ پوری 3 دن کا ایک جو نا کانٹینٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا کچھ اور ٹریننگز بھی ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بھی میں کام کرتا ہوں، لیڈرشپ کے اوپر میں کام کرتا ہوں. اور ٹریننگ کے علاوہ دوسرا ہمارا جو کام ہے، وہ جو میجر کام ہے، وہ ہے بزنس کنسلٹنگ. اور اس میں جو میری اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے فیملی اون بزنسز کے ساتھ کام کرنا، جو کہ ہمارے بہت سارے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے گروپس ہیں، بزنس گروپس ہیں جو کہ فیملی اون کرتی ہیں. آپ کو معلوم ہے یا آپ کے جو ناظرین ہیں، صرف ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں پوری دنیا کی جو اکانومی ہے، پوری دنیا کی جو اکانومی ہے، تو اس اکانومی کا جو میجرلی دار و مدار ہے، یعنی کہ 80 to 90% آف اینی اکانومی ان دی ورلڈ ڈپینڈس اپون دی پرفارمنسز آف فیملی اون بزنسز. جو بہت بڑی بڑی کارپوریٹس ہوتی ہیں نا، وہ تو دنیا میں بہت کم ہے، اور وہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے نا، وہ 10% 20% زیادہ نہیں ہوتا. اور پاکستان جیسی اکانومی، یعنی کہ ایک ویک اکانومی کہہ لیں آپ اس کو، ایک پور اکانومی کہہ لیں، ہمارے یہاں جو ہے نا فیملی بزنسز جو ہے نا بہت زیادہ کریٹیکل ہیں. تو ان کی سسٹینیبلٹی، ان کی گروتھ، اور ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے اندر صحیح طریقے سے ٹرانزیشن، اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں اپنے بزنسز کو کہ وہ خراب نہ ہوں، بلکہ وہ فیملی کے لیول پہ بھی ساتھ چلیں اور وہ اکنامکلی بھی کنٹریبیوٹ اپنا کرتے رہیں اور زیادہ کرتے رہیں. یہ دوسرا کام ہے. اور تیسرا جو کام ہے ہمارا وہ ہے کوچنگ. کوچنگ کے اندر بنیادی طور پہ لائف کوچنگ آپ اس کو کہہ لیں،
اور بزنس کوچنگ بھی میں کرتا ہوں، لیکن یہ والا کام میں بہت ایکسکلوسیو کرتا ہوں، یعنی کہ یہ میں ہر کسی کے ساتھ نہیں کرتا ہوں. اس کے لیے میرے کو اپنے کچھ کرائٹیریاز ہیں، پیرامیٹرز ہیں، تو میں ان پیرامیٹرز کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. اینڈ موسٹلی اگین اس میں بھی جو میرے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نارملی جو ہے نا وہ فیملی بزنس اونرز ہوتے ہیں، یا ان کی جو نیکسٹ ینگ جنریشن ہوتی ہے. تو بہت ساری ینگ جنریشن پاکستان کی فیملی بزنسز میں دے آر انڈر مائی مینٹورنگ، کہ ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. کیونکہ ابھی جو جس ٹائم میں، جس زمانے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ ایک بہت ڈفرینٹ زمانہ ہے. ابھی جو نئی جنریشن جتنے فیملیز میں آ رہی ہے، اٹ از ویری ڈفرینٹ فرام دیئر ایلڈر جنریشن. جو 1990s کی اور 80s کی جنریشن تھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی، اور ابھی جو آپ کے ملینیلز ہیں اور جین زی ہے، دے آر ویری ڈفرینٹ. تو وہ الائنمنٹ کا بڑا ایشو رہتا ہے. تو اس میں مینٹورنگ یہ ہمارا تیسرا کام ہے. تو یہ 3 کام ہو گئے، ٹریننگ، کنسلٹنگ اینڈ کوچنگ. صحیح ہے، زبردست ہو گیا، کانسیپٹ آپ کو مل گیا. اچھا ایک اور چیز ہے، میں یہاں پہ وہ سوالات جو آلریڈی یامین صاحب کافی چیزوں میں ڈسکس کر کے، خاص طور پہ جو ان کا لاسٹ پوڈ کاسٹ تھا گگز وتھ کلاچی والا، وہ میں لنک ضرور دوں گا تاکہ کافی بیسک چیزیں وہاں پہ وہ ڈسکس کر کے ہیں، تاکہ اس کانٹیکس کو ہم کنیکٹ نہ کریں، جو چیزیں وہاں پہ نہیں ڈسکس ہوئی اس کو ہم کور اپ کریں. سر ویژن کی بات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں آپ کی کافی گرپ ہے اور سارا کچھ کرتے ہیں. اور کیوں امپورٹنٹ ہے ویژن؟ سب کو پتہ ہے کہ ہونا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، بٹ کیوں امپورٹنٹ ہے ویژن ہونا اور رائٹ ویژن ہونا؟ بڑا زبردست سوال پوچھا آپ نے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب کو کلیئر نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے پچھلے 22-23 سالوں کا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی جو کلیئرٹی ہے نا کہ ویژن ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگ جب آتے ہیں نا ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ یار امین بھائی کیا ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں نا زندگی تو گزر رہی ہے، میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، مطلب اپنے پروفیشن میں یا کیریئر میں یہاں ہو گیا ہوں، شادی بھی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے پڑھ رہے ہیں، یا بچے پڑھ کے گرو کر کے بعد دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پروسیس میں چلے گئے. تو زندگی جو ہے نا وہ ایک اپنی ڈگر پہ چل رہی ہے، تو پھر ویژن کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کو تو اس بات کی فنڈامنٹل کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں لائف میں، ہماری لائف میں جو ہے نا وہ کوئی، جیسا آپ نے کہا، رائٹ اور کلیئر ویژن ہونا چاہیے، یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تو کلیئرٹی لانی بڑی ضروری ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ویژن کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں زندگی جو ہے نا ہماری، وہ ایک سفر کی مانند ہے نا. آپ جب بھی کسی جرنی میں جاتے ہیں، کوئی بھی جرنی کا فیصلہ کرتے ہیں آپ، تو آپ ہمیشہ سب سے پہلی چیز جو طے کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ اس سفر کی ایفیکٹو پلاننگ کر ہی نہیں سکتے، ہے نا. میں ہمیشہ اپنی ورکشاپس کے اندر بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اگر آپ اسلام آباد میں ہو، اب اگر آپ نے اسلام آباد سے کراچی جانا ہے یا اسلام آباد سے پشاور جانا ہے، جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے، آپ اس وقت تک پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سفر کی ڈائریکشن کا تعین نہیں کر سکتے نا. پشاور کی ڈائریکشن اسلام آباد سے کچھ اور ہے، لاہور کی ڈائریکشن کچھ اور ہے. تو انلیس یو نو کہ آپ نے ایگزیکٹلی کہاں پہنچنا ہے، تو آپ کیسے اپنی ڈائریکشن طے کریں گے؟ پھر ڈائریکشن طے کرنے کے بعد آپ کو سفر کی تیاری بھی تو کرنی ہے. آپ کو سفر کے اندر کوئی لوازمات چاہیے، کوئی پلاننگ کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ پشاور جا رہے ہیں، پشاور کا موسم ڈفرینٹ ہوگا، پشاور کے حالات ڈفرینٹ ہوں گے، پشاور میں معاملات ڈفرینٹ ہوں گے، لاہور میں ڈفرینٹ ہوں گے. آپ پشاور جا رہے ہیں، فرض کریں وہاں پہ سردی ہے، موسم ٹھنڈا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ وہاں کے حساب سے تیاری کریں گے نا. اور آپ اگر لاہور جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بھائی لاہور میں جا رہا ہوں تو لاہور کے حالات کیا ہیں، لاہور کا موسم کیسا ہے، لاہور میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں کے حساب تیاری کریں گے. تو زندگی میں بھی اگر مجھے یہ نہیں کلیئرٹی کہ میں جانا کہاں چاہتا ہوں، ویژن کا مطلب ہوتا ہے دی پکچر آف دی فیوچر دیٹ یو وانٹ ٹو سی اور کریٹ. ٹھیک ہے نا. اب مجھے اپنی لائف کے اندر یہ کلیئرٹی نہیں ہے، تو میں کیسے اپنی لائف کو ایفیکٹیولی پلان کروں؟ اب ینگ بچے کی ایج سے آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں عام طور پہ اپنے مستقبل کے فیصلے جو ہو رہے ہوتے ہیں نا، مطلب یہ ہے تو بڑا انفارچونیٹ سی بات ہے، لیکن ہم خود بھی اس سے گزرے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں آسمان سے اتر کے آ گیا ہوں، بھائی میں خود یہ چوٹیں کھا چکا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا پڑھاتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنی چوٹیں پڑھاتے ہیں. جو چوٹیں زندگی میں ہم نے کھائی ہیں یا میں نے کھائی ہیں، اور میں نے بہت سارے اور لوگوں کو چوٹیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے اپنے بچپن سے لے کے اب تک. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار جو چوٹیں میں کھا چکا ہوں وہ اور لوگ نہ کھائیں، یا کم از کم میرے بچے تو نہ کھائیں نا یار.
مطلب میرے جب میں چھوٹا تھا, جب میں اسکول میں تھا, میں میٹرک کر رہا تھا فار ایگزامپل, تو اب فیصلہ ہوتا تھا کہ یار تمہاری پرسنٹیج کتنی آئے گی, تو اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے نا ڈپینڈ کرتا تھا ہمارا جو ہے نا وہ ایڈمیشن جو ہے نا وہ کہاں ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے بالکل. اچھا ابھی بھی بہت سارے بچے اسی چکر میں ہوتے ہیں نا, اچھا اتنی پرسنٹیج آئے گی تو میں کمپیوٹر سائنس لے لوں گا, اتنی پرسنٹیج آئے گی تو میں الیکٹرانکس انجینئرنگ پڑھوں گا, اتنی پرسنٹیج آئے گی تو الیکٹریکل میں, میکینیکل, اور کچھ نہیں ہوگا تو سول انجینئرنگ میں تو چلا ہی جاؤں گا. یار یہ تو بہت ہی ویک اور بہت ہی میں کہتا ہوں کہ تھرڈ کلاس فاؤنڈیشن ہے ٹو بلڈ سم ونس کیریئر. اب میں صرف کیریئر کی بھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ کو یہ سوچوایا جائے یا شروع سے یہ بتایا جائے کہ بیٹے بات سنو, تم نے زندگی میں ایکچولی کرنا کیا ہے اور تم اس کو سامنے رکھ کے اپنی محنت کرو. اگر تم انجینئرنگ دنیا میں کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ سوچو, اینڈ دین یو ہیو ٹو گیو دی بیسٹ کہ میں انجینئرنگ میں جاؤں. اور اگر تمہیں انجینئرنگ نہیں کرنی تو تم پرسنٹیج پہ کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہو, یا پرسنٹیج پہ فیصلہ ہوتا تھا, یا میرے سارے دوست جو ہے نا وہ ان کا وہ وہاں پڑھنے جا رہے ہیں, میں بھی چلا جاتا ہوں. اچھا پھر کیا بہت سارے بچے, بہت سارے اسٹوڈنٹ, بہت سارے ینگ لوگ مجھے ملتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یار امین صاحب میں تو یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ تو جو ہے نا وہ میرے دوست سارے پڑھ رہے تھے لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا. جب بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جی وہ میں تو اس لیے میڈیکل سائنس میں آ گیا یا انجینئرنگ میں آ گیا یا فلانی فیلڈ میں آ گیا کیونکہ میرے جو ہے نا والدین کی خواہش تھی. ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں والدین کی خواہش کا ہونا ایک بات ہے, لیکن زندگی کے اندر میجر ڈیسیشن میکنگ سر وہ کسی بنیاد پہ ہونی چاہیے, کسی منزل کے تعین کی بنیاد پہ ہونی چاہیے نا. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں سفر میں اگر ہوں, میں جو لاہور اسلام آباد سے پشاور یا لاہور, اب سپوز کریں کہ میری فیملی ساتھ ہے, والدین ساتھ ہیں, والدین بولے نہیں لاہور کے راستے میں, وہ بولے کہ نہیں لاہور چھوڑو, تم ایک کام کرو نا, ہم چاہتے ہیں کہ تم رحیم یار خان میں چلے جاؤ یا تم جو ہے نا وہ ملتان پہ ٹپک جاؤ. تو بھائی یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ لائف جو ہے نا اٹ از ناٹ اے ڈریس ریہرسل, ٹھیک ہے, اٹس اے ون ٹائم اپرچونیٹی. بی ویری مائنڈ فل بفور یو چوز اینی تھنگ فار یور لائف, کیونکہ آپ کو دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے. تو آپ کا ایک ہی چانس ہے, آپ کو ریہرسل نہیں کر رہے تو آپ کے پاس جو ہے نا اتنی اپرچونیٹی تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, پھر آپ فیصلہ کریں گے. آپ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اس کی بنیاد پہ اپنی لائف کو ڈیزائن کریں, اپنی لائف کا روڈ میپ. آپ کی پوڈ کاسٹ کا نام ہے روڈ میپر. تو یہ جو روڈ میپ کا لفظ ہے نا یہ میں اپنی ٹریننگز کے اندر بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میری ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اس کا نام ہے اسٹریٹجک ویژننگ اینڈ روڈ میپنگ, جس میں ہم ان لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں, ان لوگوں کو میں وہ 4 دن کی ٹریننگ کرواتا ہوں جو لوگ اپنی لائف کا ویژن, اپنے بزنس کا ویژن بنانا چاہتے ہیں. تو ان کا ویژن کیسے بنے گا, وہ ویژن کیسے کنورٹ ہوگا انٹو اے روڈ میپ, ٹھیک ہے نا. وہ تو روڈ میپ لائف کا, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک بزنس جو ہے نا اٹس اے پارٹ آف لائف. صحیح ہے. فیملی از اے پارٹ آف لائف. آپ کی اوور آل لائف کا روڈ میپ کیا ہے, آپ نے جانا کدھر ہے, پہنچنا کدھر ہے, تو آپ کو ڈائریکشن چاہیے. پھر زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ سر ہمارے پاس بہت دفعہ ایسے حالات آتے ہیں جب انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. حالات آتے ہیں انسان کی, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے. دنیا کے اندر آپ کوئی انسان یہ توقع کرے کہ اس کو ہر چیز پرفیکٹ ملے گی اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ملے گی, تو ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ورنہ تو دنیا کا مقصد فیل ہو جائے گا نا. دنیا تو امتحان ہے, کبھی حالات ٹف ہوں گے, کبھی حالات جو ہے نا بڑے اچھے ہوں گے, کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ شکر کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں, کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں. تو when we are finding ourselves in a situation where we are finding ourselves demotivated, تو کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کو موٹیویٹ کیا چیز کرے گی, کیا مجھے جانا کہیں. آپ کسی سفر میں ہوں گے, رستے میں گاڑی پنکچر ہو جائے, گاڑی خراب ہو جائے, تو آپ گاڑی وہیں پہ بند نہیں کر دیتے, کھڑی نہیں کر دیتے ہیں آپ, یا آپ یہ نہیں سوچتے کہ ارے یار اب گاڑی خراب ہو گئی اب کیا ہوگا, بلکہ بھائی آپ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں, آپ اس کا ٹائر کیوں چینج کر رہے ہوتے ہیں. آپ رستے میں ہائی وے کے اوپر بھی جو ہے نا موٹر وے پولیس کو نمبر کال کر کے اور وہ جو ان کا میکینیکل یونٹ ہوتا ہے وہ بلاتے ہیں اور اس کو صحیح کرتے ہیں اور ٹائم لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس بات کی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے پہنچنا ہے, میں اسلام آباد سے نکلوں, مجھے کراچی پہنچنا ہے. یار ٹھیک ہے, مجھے پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے گی, لیکن میں اپنا سفر ملتوی نہیں کرتا ہوں, میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں. یا رستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے, سڑک بند ہے,
کسی وجہ سے, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سفر چھوڑ دیتے ہیں؟ سفر تو نہیں چھوڑتے نا, چھوڑتے. آپ کوئی آلٹرنیٹو راؤٹ لیتے ہیں. ایسے ہی ہوگا نا, موٹر وے بندے کسی وجہ سے, تو چلے آپ کہیں سے ایگزٹ لیں گے, کسی گاؤں سے, دیہات سے, جی روڈ سے گزر کے پھر آگے سے کہیں سے دوبارہ چڑھیں گے موٹر وے پہ. لیکن آپ اپنی ڈائریکشن بھی رکھیں گے. تو سر لائف میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر ویژن نہ ہونا انسان کا, تو پتہ کیا ہوتا ہے, جب کبھی کوئی آبسٹیکل آتی ہے, کوئی سچویشن ایسی آتی ہے, تو وہیں پہ انسان جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے, گیو اپ کر جاتے ہیں, یار یہ تو ہو نہیں سکتا. بھائی کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس منزل کے بارے میں خود کلیئر نہیں تھے. آپ کو خود یقین ہی نہیں تھا کہ ایکچولی جو ہے نا مجھے پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا. آپ چلنا شروع کر چکے تھے بس, تو ایک آبسٹیکل آئی, 2 آبسٹیکل آئیں, اور آپ کے ہاتھ پاؤں آپ نے چھوڑ دی اور آپ بیٹھ گئے. تو آپ کو اس لیے ویژن کی کلیئرٹی ہونی چاہیے بھائی, کہ وہ ویژن کی کلیئرٹی آپ کو ایسے حالات میں وہ انٹرنسک موٹیویشن پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایڈورسٹیز کو, ڈیفیکلٹیز کو فائٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے نا, وہ آپ کا ویژن ہی آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے. ورنہ آپ ایڈورسٹیز کو اور زندگی کی ڈیفیکلٹی کو فائٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے اوپر ہی جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کچھ نہیں کریں گے, آپ بولیں گے یار یہ تو نہیں ہو سکتا. جیسے آج کل تھوڑی سی ہوا چلی ہوئی ہے نا, پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو سکتا, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ انہی حالات میں رہتے ہوئے بہت کچھ کر رہے ہیں. اور اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں, دنیا میں کہیں اور چیلنجز نہیں ہیں, تو بھائی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے اپنے کیریئر کے اوور آل مجھے کیریئر کے 30 سال ہو گئے ہیں, اور 30 سالوں میں میں اچھی خاصی دنیا گھوم چکا ہوں. میں مختلف ملکوں میں جا چکا ہوں, مختلف معاشروں کو دیکھ چکا ہوں. تو آپ یقین کریں یا نہ کریں, دنیا کے ہر معاشرے کے اندر, دنیا کے ہر ملک کے اندر اس کے اپنے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کی ٹائپ مختلف ہو سکتی ہے, ان کا میگنیٹیوڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بٹ اف somebody feels کہ میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں گا اور وہ چیلنج نہیں ہوگا, تو یہ خام خیالی ہے. وہاں پہ آپ کو چیلنج آئے گا, اور شاید آپ کو کبھی کبھی کچھ لوگوں کا محسوس ہوگا یہ چیلنج تو بہت زیادہ ہے یار, پاکستان کے چیلنج, تو آپ کیا کریں گے؟ تو اگر ویژن نہیں ہوگا تو آپ پاکستان میں رہیں گے, آپ دبئی میں رہیں گے, آپ امریکہ میں رہیں گے, آپ کدھر بھی رہیں گے, آپ دوبارہ سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو ویژن کی آپ نے کہا کہ کیوں ہونا چاہیے, تو اس لیے ہونا چاہیے, اور ویژن کریکٹ درست ویژن ہونا چاہیے. آپ نے کہا ایک اور بات کی تھی آپ نے کہ رائٹ ویژن کیوں ہونا چاہیے. اچھا, اس پہ رائٹ پہ آتے ہیں, اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو روڈ میپر بک نا کھول کے پلا دی جائے گی, اور جتنے بھی گیسٹ آ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پارٹس کو نا کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ پتہ ہونا چاہیے کہاں ہونا چاہیے, تو ہم نے بک کی فاؤنڈیشن میں یہی چیز بات کی. پہلے تو یہ پتہ ہو کہاں جانا چاہتے ہو, اس سے پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ پہلے جانو اپنے آپ کو, جانو ہو کون, اپنی پرسنالٹی اور اپنی ساری چیزوں کو. پھر یہ جانو کہاں کھڑے ہو, اپنے ماحول کو, حالات کو, واقعات کو, جس طرح آپ نے بات کیا پاکستان کا اور دوسری چیزوں کا. پھر جانا کہاں چاہتے ہو. یہ جب تینوں الائن ہوتی ہیں تو وہی آپ نے بات کی ویژن کی. پھر آپ نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی جس کو ہم اپنے روڈ میپ میں کہتے ہیں ورسٹ کیس سینیریو, کہ جب آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے چیلنجز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. جی, اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اوور کم کرنے کے لیے واٹ ایور دا چیلنج وہ کم آپ اس کو فیس کرتے ہیں, اس میں آگے جاتے ہیں. ہم ویژن کی بات کر رہے تھے, تو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آتا ہے اور وہ جو آگے بھی ہم سے کنیکٹ ہوگا, کیسے سوچا جائے وہ ویژن. مطلب یہ ٹھیک ہے جی, یامین صاحب نے کہہ دیا بڑا سوچے, میں بھی یا آڈینس بھی کہہ رہی ہوں کہ سر ہم بھی بڑا سوچنا چاہتے ہیں, ہم بھی ایلن ماسک یا واٹ ایور جو بھی ان کے مائنڈ سیٹ میں ایک بنا ہوا ہے کانسیپٹ, اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. بٹ ہاؤ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ ویژن, وہ کہاں سے ویژن بلڈ اپ ہوتا ہے. ہاں اچھا سر, اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویژن ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں, وہ ایک نہیں ہوتا, پہلی بات. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو کا جو ڈیزائن ہے نا اوور آل, وہ ڈیزائن کیسے ہے. تو دیکھیں میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی انسان دنیا میں ہے نا, اس کی زندگی میں کوئی ایک رول یا ایک ڈومین نہیں ہے جس میں اور آپ کام کر رہے ہیں. تو آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جو میجر رولز ہیں یا میجر ڈومینز ہیں نا, پہلے تو آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں نا. فار ایگزامپل آپ کا ایک ڈومین ہے جس میں آپ بریڈ ونر ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے کچھ کمانا ہے اپنے لیے بھی اور اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے بھی, تو بریڈ وننگ کا ایک آپ کا ایریا ہے. پھر آپ اگر آپ کی فیملی ہے, اور فیملی میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, اگر والدین ہیں, تو فیملی ایک آپ کا ڈومین ہے لائف کا. اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ اب بریڈ وننگ کے ہی اندر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس ڈومین کے اندر اب آپ یا تو اپنے کیریئر میں
کوئی چیز طے کریں گے, یا تو آپ میں کہوں گا میں کہیں جاب کروں گا, کوئی پروفیشن اختیار کروں گا, یا میں اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, میں انٹرپرینوریل جرنی پہ جانا چاہتا ہوں. تو واٹ ایور آپ کو وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یار مجھے انٹرپرینوریل جو وے فارورڈ ہے وہ لینا ہے, یا مجھے امپلائمنٹ کا وے فارورڈ لینا ہے. تو دس ہیز ٹو بی ویری کلیئر. اور اگر آپ کو یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی نالجبل وائز مینٹور سے, کسی بندے سے نا یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر کروائیں, اپنی کلیئر کریں انڈرسٹینڈنگ. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی انٹرپرینور بننے کے لیے نہیں بنا, ہر آدمی انٹرپرینور نہیں بن سکتا, ہر آدمی جاب نہیں کر سکتا. تو انسان کو جو ہے نا وہ اپنے بارے میں, جیسا آپ نے کہا نا کہ نو یور سیلف, یو نیڈ ٹو نو یور سیلف. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے تعلیمی نظام تو میں نہیں کہتا اس کو, میں کہتا ہوں اسکولنگ سسٹم. تو ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے, اسکولنگ سسٹم کے اندر کہیں پہ بھی یہ نہیں پڑھایا جاتا نو دائی سیلف, نو یور سیلف, نو یور سیلف, ہو آر یو, تم ہو کون, ٹھیک ہے نا, تم ہو کون, تم دنیا میں کیوں آئے ہو, تمہیں کرنا کیا ہے. یہ سارے جو سوالات ہیں یہ تو کلاس 1 سے لے کے اور پوسٹ گریجویشن تک یہ ہوتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہوتے نا. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے بہت دفعہ. تو نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں, دیر آر پیپل ان دی ورلڈ ہو کین ہیلپ یو ود دیٹ. تو آپ جائیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ یار میرے اندر کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, اور میری جرنی کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اب آج کل چونکہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں نا, تو ہم لوگ رینڈم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, رینڈم یعنی کہ انفارمیشن آ رہی ہے. اب اگین رینڈم انفارمیشن جو ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, صحیح کہا, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ مائنڈ فل کہ آپ کنزیوم کیا کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے نا. کیونکہ ایک ہوا ہے چلی ہوئی ہے جس میں پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی کہ بھئی انٹرپرینور بنو. دیٹس ویری نائس. انٹرپرینور اگر آپ بن سکتے ہیں تو بہت سی بات ہے, لیکن دنیا کا ہر آدمی انٹرپرینور نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے نا. دنیا کا ہر آدمی, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو, سیرت کو دیکھیں, میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں سیرت کا, تو میں تو سیرت سے ہمارے جو ٹریننگ کے اور کانسیپٹس ہیں نا وہ سارے روٹیڈ ہیں, ویری ڈیپلی روٹیڈ ہیں اسلامک آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر. جو تھوڑی بہت اللہ نے سمجھ دی, کچھ ہم نے اپنے اساتذہ سے, کچھ بڑے اہل علم حضرات سے جو ہم نے سیکھا, اس میں مجھے کیا چیز نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اپنے ساتھیوں کو یعنی کہ صحابہ کو آپ دیکھیں گے نا تو ایک ہی ذمہ داری ہے, ایک ہی طرح کے کام نہیں دیے. یعنی ہر آدمی عبد الرحمن ابن عوف نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہی واز این انٹرپرینور, اینڈ فرام دی بگننگ مکہ کی زندگی سے, اسلام قبول کرنے سے پہلے سے ہی وہ بزنس مین تھے, ٹھیک ہے. اور وہ بزنس کرنے کی جو کیپیبلٹی ہونی چاہیے ایک انٹرپرینور کے اندر, جو کیریکٹر ٹریٹس, جو ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے, وہ فنڈامنٹل ایٹریبیوٹس ان کے اندر موجود تھے. اس لیے جب وہ مدینہ آئے ہجرت کر کے, ٹھیک ہے, تو ان کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواقعات حضور نے کروائی تھی نا. اب یہ بھی ایک حکمت تھی حضور کی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کس کے ساتھ پیئر اپ کیا, جو خود ایک انٹرپرینور ہے مدینہ کا, انصار حضرت سعد. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے نا کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے جو ان کی طرح انٹرپرینور ہو, جس کے اندر ان کی طرح کی ایٹریبیوٹس ہوں. وہ ان کو کروا دیتے کسی ایسے صحابی کے ساتھ پیئر اپ کر دیتے, مثال کے طور پہ کہ جو بہت ہی درویش صفت یا بہت ہی جو ہے نا وہ زہد اور جناب عالی زاہد اور عابد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, بہت سارے صوفی قسم کے لوگ, صحابہ ایسے بھی صحابہ تھے جو بہت زیادہ درویش منش تھے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کمفرٹیبل ہو ہی نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, بیکاز وہ بڑے ایگریسو ہوتا ہے نا جو انٹرپرینور ہوتا ہے. اب ایک آدمی میں ایگریشن نہیں ہے, ایک آدمی کے اندر پیشنس بھی نہیں ہے. پیشنس چاہیے نا آپ کو, اگر آپ جو ہے نا وہ انٹرپرینور کرنا چاہتے ہیں کہ ڈونٹ ہیو دی پیشنس, کیونکہ ایسے تھپیڑے آئیں گے نا کہ طبیعت صاف ہو جائے گی, ٹھیک ہے. وہ جو تھپیڑے برداشت کرنے کی آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے, لوگوں سے باتیں سننے کی نہیں ہے, پیسہ ڈوبے گا بھی, پیسہ بنے گا بھی, ریکوری کے لیے بھاگنا ہی پڑے گا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ سب چیزیں میں نہیں کر سکتا, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ جو ہے نا یہ نہ کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرپرینور بننے کی. آپ جو ہے نا وہ دنیا جہان کی ویڈیوز دیکھ کے قطعاً متاثر نہ ہوں. آپ ایک سمپل لائف گزاریں, آپ ایک اچھی سی جاب کریں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, آپ اسکل کرتے جائیں, آپ اپنے جاب میں آگے بڑھیں,
کیونکہ آپ کے اندر وہ فنڈامنٹل ٹریڈس نہیں. یا وہ ٹریڈ ڈیولپ کرو یا وہ ٹریڈ ڈیولپ کرو اپنے تو اس پہ ٹائم لگاؤ, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ, ان کی صحبت اختیار کرو, وہ رگڑے کھاؤ, زانو تلمس طے کرو نا. جو ہمارے یہاں جو بڑے بڑے جو اچھے جو انٹرپرنورز ہیں جو آلریڈی یہ سب کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ ملتا ہے. اور میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی پہلے تو اس بات کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یار تم ہو کون, اور تم کر سکتے ہو, کیا کر سکتے ہو تم. تو آپ پھر کیریئر کا فیصلہ کریں. اسی طریقے سے آپ کی لائف میں ایک اور ڈومین ہے آپ کا, مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں, دیٹس انادر ڈومین, اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کا جو ہے نا وہ ایک اور ڈومین یہ ہے کہ ماشاء اللہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے شہری ہیں, شہری ہونے کا اپنا ہے, کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو آپ اپنی لائف کے جو 5-6 میجر ڈومین لیں اور آپ ہر ڈومین میں انڈیپینڈنٹلی سوچیں کہ واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو اچیو ان دس ایریا, ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو گو. فار ایگزامپل اگر میں ایک فادر ہوں, میرے بچے ہیں نا, تو میں ایز اے فادر میرا ویژن ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے کہ یار میں اپنے بچوں کو, جو اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہے, میں ان بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. آج یہ بچہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, آج سے 40 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو سی مائی چائلڈ. میں اس کے اندر, اس کی کردار کے اندر میں کون سی صفات دیکھنا چاہتا ہوں, ڈیفائن کریں. میں اس کو اس کے اللہ سے تعلق میں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس کو اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ لکھیں اپنے پاس, تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پکچر بننی شروع ہوگی فادر کے رول کے اندر آپ کا ویژن کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پروفیشن کی طرف آتے ہیں تو ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف ان مائی پروفیشن اور ان مائی بزنس, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, میں کدھر ہونا چاہتا ہوں, اور اس کو ڈیفائن کریں 30 سال میں, 40 سال میں کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ امتی ہیں, جو کہ آپ ہیں, تو بحیثیت امتی واٹ از دی امپیکٹ that I want to create through my life. اور یہاں پر جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو, اپنے بزنس کو اور اپنے امتی کے رول کو کنیکٹ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے ذریعے سے, مثال کے طور پہ اگر میں ٹرینر ہوں, میں کنسلٹنٹ ہوں, میں کوچ ہوں, ٹھیک ہے نا, اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ روزی کا بندوبست بھی کر دیا ہے الحمدللہ. لیکن اس کے ذریعے سے کیا میں کوئی دنیا میں امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں؟ تو میرا جواب ہے کہ ہاں بالکل. اس وقت تو ہماری قوم کو بحیثیت امت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہی جو ہے نا وہ ہمارے کوچنگ کی اور مشوروں کی اور ٹریننگ کی ہے. ہم پراپرلی ڈیولپ ہی نہیں ہو رہے. تو اگر میرے محنت کرنے سے, میرے اس کام کے ذریعے سے میں اپنی زندگی میں, مثال دے رہا ہوں, جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے, اگر میں اپنی زندگی میں 1 ملین لوگوں کی زندگی کو انفلوئنس کر جاؤں, فار ایگزامپل اپنے ٹریننگ کے ذریعے, کوچنگ کے ذریعے, کتاب میں لکھ رہا ہوں یا آپ نے ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے, اس کتاب کے ذریعے سے, اور ان کی زندگیاں بھی امپیکٹفل اور میننگ فل بن جائیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے اپنے کیریئر کو صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا. میں صرف پیسے نہیں کما رہا تھا, میں پیسے تو کما ہی رہا تھا, لیکن میں اس سے زیادہ بڑی چیز کما رہا تھا, وہ تھا امپیکٹ. اور میری نیت یہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امپیکٹ کے نتیجے میں مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا. اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ بھی چلے جائیں گے, تو ہم جو پیچھے پاورفل لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے فریم ورک چھوڑ کے جائیں گے, وہ فریم ورکس آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان, اسی طریقے سے اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, کہیں پر آپ جو ہے وہ کسی کمپنی میں جاب کریں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صرف انٹرپرنور ہیں یا کوئی ٹرینر ہیں تو یہ کام کریں گے. بھائی اپنے کام کو, اپنے پروفیشن کو, اپنی جاب کو سوچیں کہ ہاؤ کین آئی کنیکٹ دس رسپانسبلٹی ود سم تھنگ پاورفل, سم تھنگ میننگ فل, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے ساتھ جوڑیں تاکہ آپ اس کام کو انجوائے کریں. آپ اپنی کام کے اندر میننگ دیکھیں نا, میننگ کیا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں خالی نوکری کر رہا ہوں, آپ نوکری نہیں کر رہے بھائی. آپ اگر اس کو کسی پاورفل ویژن سے کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایک, یعنی کہ اب آپ کیا ہوا, پروفیشن میں یا بزنس میں بھی ایک ویژن پرسو کر رہے ہیں. آپ گھر میں ہیں تو بحیثیت والد کے یا والدہ کے یا بحیثیت اسپاؤس کے بھی ویژن پرسو کر رہے ہیں.
آپ ماشاءاللہ بحیثیت مسلمان کے بھی ایک ویژن پرسو کر رہے ہیں. گویا کہ آپ کی 24/7 کی زندگی ایک ویژن اورینٹیڈ زندگی بن جائے گی, اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ 24/7 ویژن اورینٹیڈ ہوں. آپ پوڈ کاسٹ کریں تو ویژن کے ساتھ کریں, کتاب لکھیں ویژن کے ساتھ لکھیں, آپ جو ہے وہ کمپنی چلائیں تو اس کے پیچھے ایک ویژن ہونا چاہیے. اور آج دنیا کے اندر جو حالات آپ دیکھتے ہیں, اور دنیا میں جو لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, جو قومیں ڈومینیٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو آئیڈیالوجی ڈومینیٹ کر رہی ہے, وہ ایسے کوئی تکے میں نہیں کر رہی بھائی. جو لوگ اس کے پیچھے ہیں دے ہیو اے ویری کلیئر ویژن کہ انہوں نے, اور یہ ویژن آج سے, انہوں نے آج سے 100 سال پہلے سے سوچا ہوتا کہ 100 سال میں ہمیں کہاں ہونا ہے, اور انہوں نے اپنی نسلوں کو, اپنی جنریشنز کو اسی حساب پہ ڈیولپ کر کے کھپایا. ٹھیک ہے, اس میں ٹائم نہیں ہوتا, ورنہ اپنی ورک شاپ کے اندر تو میں بہت ساری ہسٹری سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ ویژن جو ہے نا وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو a huge powerful global impact. تو ہم اس طرح سوچ نہیں رہے, نہ ہمارا سسٹم پھنچوا رہا ہے, تو بس ہم جو ہے نا وہ اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہم پہ ہدایت دے کہ ہم لکیر فقیر بنے ہوئے, مطلب ہم سے مراد معاشرے میں اکثر لوگ ہم چلے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ریٹ ریس ہے جس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. صحیح, زبردست ہو گیا. اچھا, آج کے سیشن میں نے کم ہی بولنا ہے, سر کو بولنا زیادہ دینا ہے, کیونکہ ان کے پاس وزڈم جو ہے نا میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے. بڑی زبردست بات آپ نے کی, اور کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. ایک چیز تو آپ نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر دی, اور جو کلیئر ان کو ہو جانی چاہیے, کہ وہ بندہ جو بلیم گیم میں پڑا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, یہ وہ ویژن سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو جب نکالیں گے, اور اگر اس کو تھوڑا سا سمرائز بھی ہم کر لیں, اٹس ناٹ اباؤٹ یو. اپنے سے جب نکل جاتے ہیں تبھی بڑا ویژن اور امپیکٹ کے اینگل سے آتا ہے. اور الٹیمیٹلی وہی گول جیسے ہم نے ریلیجن سے کنیکٹ کر دیا کہ بھائی اوپر والے کے پاس جا کے سرخرو ہونا, کہ وہ ساری چیزیں کنیکٹ ایسی ہو جائیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے, اور ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو جائیں. سر, ان لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں جو اس پازیٹیو تھنکنگ کے اندر بھی ہیں, ویژن بھی کرنا چاہتے ہیں, بٹ وہ اس کنفلکٹ میں, اور یہ میں تھوڑا سا اپنا بھی کانٹیکسٹ کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ میں بھی اس کانفلکٹ میں ہوں کہ وچ ڈائریکشن, مطلب لیٹس سپوز میرے پاس 2-3 ویژنس چل رہے ہیں, تو رائٹ ویژن یا کس کو پک کیا جائے, وہاں پہ کیا انڈیکیٹرز ایک بندے کو دیکھنے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک الٹیمیٹلی آپ کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں میرا جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 22 سال پہلے جب میں نے دنیا میں ٹریول کرنا شروع کیا, بہت سارے لوگوں سے ملنا شروع کیا, اور ویسے مطلب انسان ٹریول کرتا ہے, بہت سارے اور کلچرز کو, معاشروں کو, لوگوں کو دیکھتا ہے, اور اپنے معاشرے کو بھی دیکھتا ہے, تو اس کو نا صحیح اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, تو کون سی چیزیں ہمارے یہاں اچھی ہیں, کون سی چیزیں ہمارے یہاں بری ہیں, کون سی چیزیں دوسروں کے یہاں اچھی ہیں, کون سی ان کے یہاں بری ہیں. جو ہمارے یہاں اچھی ہیں ان پہ تو الحمدللہ, جو ہمارے یہاں بری ہیں تو ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے ہمیشہ سے نا یہ ایک فیلنگ شروع ہو گئی مجھے ٹریول کے دوران کہ یار ہم بڑے انسٹرکچرڈ, ان پروسیسڈ, وداؤٹ روڈ میپ چلنے والے لوگ ہیں, بس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ میرے لیے بڑا ایک پین ہوتا تھا ہمیشہ نا, جب میں ٹریول کر کے واپس آتا تھا نا, تو ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی ٹریفک سے لے کے ہر چیز بڑی سسٹمیٹکلی اسٹرکچرڈ آرگنائزڈ ہوتی ہے. پاکستان میں آتے ہی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایئرپورٹ سے نکلتی چیزیں ہوش پوش نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جس کو موقع ملتا ہے وہ کوئی رانگ سائڈ سے آ جائے گا, کوئی الٹا یو ٹرن مار لے گا, گاڑیاں لین میں نہیں چل رہی ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, تو ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے نا. پر آپ ہر جگہ چلے جائیں, بازاروں میں چلے جائیں, تو یہ ہوتا تھا نا. تو ایک ویژن تھا, ایک ویژن جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ یار وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ٹو ڈیولپ آور پیپل. ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں کلیئرٹی نہیں تھی. آج سے 22-23 سال پہلے وقت کے ساتھ ساتھ کلیئرٹی آنی شروع ہوئی. تو ایک کانسیپٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ دی کانسیپٹ آف الٹیمیٹ ویژن, جو اپنی ورک شاپ میں, ویژن کی ورک شاپ میں, اور آپ کی پوڈ کاسٹ میں لگتا ہے مجھے تھوڑی سی ویژن کی ورک شاپ آپ مجھ سے پڑھوا ہی دیں گے. کر دیں, صحیح ہے سر. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو نا آپ کے پاس زندگی میں ہونا چاہیے ایک الٹیمیٹ ویژن. الٹیمیٹ ویژن از اے ویژن وچ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم, that transcends, that should transcend your life, larger than your life. ٹھیک ہے, اس کا کسی ٹائم پیریڈ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ 5 سال, 10 سال, 15 سال, سوری,
What is the ultimate vision جو میری زندگی کے بعد بھی برگ و بار لاتا رہے, پھل پھول لاتا رہے, اور مجھے قبر میں ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے, ہے نا. تو الٹیمیٹ ویژن یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو contribute in the development of individuals and organizations developing meaningful existences and lives. واہ, ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ بھئی افراد ہوں یا ادارے ہوں. اب وہ ادارہ کوئی بھی ادارہ ہو, وہ ایک بزنس ہو, وہ ایک مسجد ہو, وہ ایک اسکول ہو, وہ ایک مدرسہ ہو, وہ ایک فیکٹری ہو, وہ ایک کمیونٹی ہو, ہماری ہر حیثیت میں زندگیاں اس دنیا کے اندر میننگ فل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے ہم لوگوں کو ہیلپ کریں گے, میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹریننگ کے ذریعے, کوچنگ کے ذریعے, کنسلٹنگ کے ذریعے. اب میرا الٹیمیٹ ویژن یہ ہے کہ میں دنیا کے تمام لوگوں تک چاہتا ہوں کہ یہ بات پہنچ جائے. لیکن دنیا کے سارے لوگوں تک میں اکیلا بات پہنچا نہیں سکوں گا. ٹھیک ہے نا. ویژن ہے نا, ویژن پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, سوچنے پہ پابندی نہیں ہے نا. ویژن از دی, دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ ویژن از دی کنسٹرکٹ آف یور مائنڈ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سوچنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم خالی جو ہے نا دیکھو 5 سال کا سوچنا یوسف, اس سے زیادہ خبردار تم نے سوچا نا تمہیں جوتے پڑیں گے. بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چین تھوڑی باندھی ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کہاں تک سوچ سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ یار 200 سال کے بعد بھی میرے ویژن کا امپیکٹ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ویژن تھا نا, تو 1400 سال کے بعد آپ کے اوپر اس ویژن کا امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے الٹیمیٹ ویژن کا کانسیپٹ ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. جب میرے نبی کا جو ویژن ہے وہ اتنا الٹیمیٹ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے, تو میں کیوں 2 4 5 سال کی بات کروں. یہ 2 4 5 سال 10 سال کی بات وہ لوگوں کے لیے صحیح ہے کہ جن کے لیے زندگی جو ہے نا وہ 2 4 5 10 سال کی ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ زندگی کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے, میرا یہ عقیدہ نہیں ہے, میرا یہ یقین نہیں ہے. میں ایک مسلمان ہوں اور میرے نبی نے مجھے بتایا کہ تمہارا ویژن جو ہے نا وہ تو ٹرانسینڈ کرنا چاہیے ایون دنیا کے بعد آخرت تک. تو الٹیمیٹ ویژن ہونا چاہیے پہلے. ہاں اب آپ کے الٹیمیٹلی میں آئی وانٹ ٹو ہیلپ ملینز آف پیپل ان دی ورلڈ, or maybe billions of people in the world, millions of Muslims in the world, to get up on their feet, to lead their lives with dignity. ہاں, اور وہاں تک جانے کے لیے مجھے ریورس انجینئرنگ کرنی چاہیے. تو ورک شاپ میں ہم کیا بتاتے ہیں, ہاؤ ٹو ریورس انجینئر یور روڈ میپ. آئی وانٹ ٹو امپیکٹ ملینز آف لائف, مے بی بلینز آف لائف ان نیکسٹ 100-200 years. اچھا, تو پھر وہاں تک جانے کے لیے اگلے 25 سال میں کیا کرنا ہے. تو 25 سال کے قد و قال ڈیفائن کریں. اب آپ جیسے ٹائم پہ آپ نے کسی چیز کو لمٹ کیا نا الٹیمیٹ ویژن سے نکال کر, یہ بن گیا انٹرمیڈیٹ ویژن. اوکے, جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں گول. ہم گول نہیں کہتے اپنی ٹرم, ہم کہتے ہیں یہ انٹرمیڈیٹ ویژن ہے آپ کا 25 سال کا. 25 سال میں اپنے کیریئر میں, اپنے بزنس میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے یہ مائل سٹونز ہیں جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سب 25 سال میں ہو چکا ہوں. میں اپنی فیملی کی ڈومین میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں ایز اے مسلمان یہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں ایز اے امتی یہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ ٹک ڈیفائن کریں. اگر آپ نے 25 سال کی ایک پکچر ڈیفائن کی اپنی لائف کی, تو اب آپ کے پاس کچھ اینکرز آ گئے ہیں, کچھ کوانٹیفائبل اینکرز آ گئے ہیں, KPIs آ گئے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو کنورٹ دین 25 years into فار ایگزامپل 10 years. اچھا, 25 سال میں اگر ہمیں یہاں پہنچنا ہے تو یہاں جانے کے لیے اگلے 10 سال میں ہمیں کہاں ہونا کہاں چاہیے میرا خیال میں. ٹھیک ہے. تو آپ 10 سال کا میں لے کر آئیں گے, پھر آپ اس کو فردر بریک ڈاؤن کر دیں کہ اچھا 10 سال میں اگر مجھے یہاں پر ہمیں جانا ہے, فیملی میں, بزنس میں, ایز اے مسلم, ایز این امتی, ٹھیک ہے, ایز اے ممبر آف دی سوسائٹی, تو مجھے اگلے 3 سال میں کیا کرنا ہے. اور 3 سال میں اگر یہاں ہونا ہے تو مجھے پہلے سال میں, فار ایگزامپل پہلا سال شروع ہو گیا ابھی, تو اگلے 1 سال میں مجھے کدھر ہونا ہے. اور وہ 1 سال کے جو آپ کے پاس پکچر آئی ہے نا, دیٹ از دی امیڈیٹ پکچر دیٹ یو ہیو ٹو ورک آن. اب ہو سکتا ہے کہ پہلے سال میں میری پکچر یہ ہو گیا, پہلے سال میں نا میں نے تو صرف اپنے شہر پہ اپنے شہر کے لوگوں پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے سال میں ابھی کوئی گلوبل نہیں جا رہا. پہلے سال میں آئی وانٹ ٹو فوکس آن مائی اون کمیونٹی. جب میں نے 2002 میں ٹائم لینڈر شروع کی تو اسٹارٹیڈ آف فرام کراچی. پہلے کراچی والوں کو تو پکڑو نا یار,
پھر کراچی کے لوگوں کو پکڑتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو تھوڑا کانسیپٹ دیتے ہیں, پھر کراچی کے میں بڑھتے بڑھتے پھر وہ 2 سال بعد یا 1.5 سال 2 سال کے بعد پھر وہ لاہور میں, پھر اسلام آباد میں, پھر 4-5 سال کے بعد دبئی میں. اچھا وہ ہوتے 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 آج 23 سال کے بعد ہمارا کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تو اپنے اسباب کو اور اختیار کرنے کے اور روڈ میپ بنانے کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جو کرنٹلی ڈومینیٹنگ سسٹم ہے اس کا ایک اور فلا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری کامیابی اور ناکامی کا پیرامیٹر رزلٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام میں جو ہے نا وہ ہم 2 چیزوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ نے ہم پہ 2 چیزوں کی ذمہ داری ڈالی ہے اور ان 2 چیزوں کے لیے میں اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں. پہلا, انویژن کرنا. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو, تم کرنا کیا چاہتے ہو, پہلے تو یہ طے کرو. یہ طے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, کیونکہ میں نے اللہ کہیں گے کہ میں نے تم کو سیریبرل کارٹیکس دیا تھا نا, بکرے کو نہیں دیا تھا, گائے کو نہیں دیا تھا. تم میں اور باقی مخلوقات میں فرق یہ تھا کہ تمہارے پاس سوچنے کی ایبلٹی ہے. تو تم نے کیا سوچا, تو تم نے کیوں نہیں سوچا, تم نے یہ کیوں نہیں سوچا. تمہارے سامنے حالات تھے, تمہارے سامنے لوگ جو ہے وہ مثال کے طور پہ فائنینشلی جو ہے پریشان تھے, آئیڈیالوجیکلی پریشان تھے, ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی, اخلاقی اعتبار سے بیڑا غرق ہوا تھا. تو تم نے سوچا کیوں نہیں یوسف, ہے نا. تو سوچنا میرا کام ہے, مجھے سوچنا چاہیے, لیکن صرف سوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. سوچنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری ذمہ داری کیا دی ہے مجھے اور آپ کو, کہ اس سوچ کو ریالٹی میں یعنی کہ اس ویژن کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے درست اسباب کو اختیار کرنا. دنیا کے اس دنیا میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو بھی چیز پرسو کر رہے ہیں وہ دنیا میں کر رہے ہیں, اور دنیا کے اندر نظام کو دنیا کے اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. دنیا میں ہر کام کو کرنے کے لیے کچھ متعلقہ اسباب ہیں جو آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے. آپ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کو کیمرے لگانے پڑیں گے, ان کو آن کرنا پڑے گا, بجلی چاہیے ہوگی, مائک چاہیے ہوگا. یہ اسباب ہیں نا سارے کے سارے. کیا خیال ہے, کیا ان کے بغیر پوڈ کاسٹ ہو جائے گی؟ پوڈ کاسٹ نہیں ہوگی, اس کے بغیر میں اور آپ انڈیویجول ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اسباب اختیار کیے. اب ان اسباب کے نتیجے میں رزلٹ کیا آئے گا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بہت دفعہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, کسی وجہ سے آواز غائب ہو گئی, ریکارڈنگ میں آواز نہیں آئی. ابھی میرے ساتھ ایسا ہوا ایک جگہ پر نا کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک ریکارڈنگ کی, اچھا وہ ریکارڈنگ ہو گئی ساری, مطلب میری ایک ٹریننگ تھی, میری ایک 3 دن کی ٹریننگ تھی, وہ 3 دن کی ٹریننگ کی ریکارڈنگ ہوئی پوری. جب ریکارڈنگ ہو چکی تو بعد میں وہ ایڈیٹنگ کے پروسیس میں گئی تو اس میں آواز صحیح نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا اب ہوا کیا کہ بھائی ہم نے اپنے حساب سے جو کیمرہ مین تھا, مائک تھا, ہر چیز کر لی, لیکن کوئی ایسا گلچ آیا کہ وہ آواز ریکارڈ ہی نہیں ہوئی یا آواز بہت خراب ریکارڈ ہوئی. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اسباب اختیار کیے ہیں صحیح یا نہیں کیے. ہاں اگر ہم نے صحیح اسباب اختیار نہیں کیے تو ہماری غلطی ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے, اور اگلی مرتبہ جب میں وہی کام کی کوشش کروں تو میں زیادہ بہتر اسباب اختیار کروں. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے اسباب بالکل صحیح اختیار کیے تھے, دنیا کے اس فیلڈ کے تمام ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ امین صاحب آپ کے اسباب بالکل صحیح تھے, آپ کے کیمرے بالکل صحیح تھے, آپ کا مائک بالکل صحیح تھا, آپ کا مکسر بالکل صحیح تھا, آپ کی ایڈیٹنگ ٹیم بالکل صحیح تھی, پھر بھی نہیں ہوا, قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ کی مرضی بھی نہیں ہو سکا یار. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ نتیجہ نہیں آتا, اس لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو نتیجے کا مکلف نہیں بنایا. ٹھیک ہے. لیکن ہم انسان یہ غلطی کر رہے ہیں آج کل, ہم اپنے آپ کو فوراً رزلٹ سے جج کرتے ہیں اور ڈپریس ہو جاتے ہیں. دیکھو بھائی, ہاں اگر آپ کے اسباب اختیار کرنے میں آپ نے غلطی کی ہے, پلاننگ میں غلطی کی ہے, آپ کی ایگزیکیوشن غلط تھی, تو پھر آپ قصوروار ہیں, اس سے سیکھ لیں, سیکھ کے اگلی مرتبہ درست کریں, صحیح کریں اس کو, اور نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے, وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. میں مثال دیتا ہوں, نوح علیہ السلام ایک بہت اولو العزم پیغمبر, قرآن میں آتا ہے کہ جو ہے نا وہ اولو العزم من الرسول, اللہ کے رسولوں میں سے وہ رسول جو بڑے اولو العزم عزم والے کچھ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں, ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے. حضرت نوح علیہ السلام قرآن کے مطابق انہوں نے 950 سال محنت کی, 950 سال اپنے ویژن پہ محنت کی. ان کا ویژن تھا لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا. ٹھیک ہے جی. ان 950 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ 80-90 لوگ, 100 لوگ, 100 سے کم لوگ تھے بہرحال. تو
تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ 10 سال میں ایک آدمی, ٹھیک ہے. اب اگر ریزلٹ کو دیکھیں اور پیریڈ کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یار 950 سال میں 90 لوگ, یہ تو کوئی بہت اچھا ریزلٹ نہیں. اگر آپ آؤٹ کم اچھی نہیں ہے, آؤٹ کم اچھی نہیں ہے. اگر آپ آج کے دنیا میں جو ہمارا موجودہ ڈومینیٹنگ نظام ہے اس میں آپ کسی بھی کنسلٹنگ کمپنی کے پاس جائیں تو وہ آپ کو کہے گا وہ دیٹس اے ویری پور ریزلٹ مین, دیٹ گائے شوڈ ہیو ڈراپ دیٹ پروجیکٹ لانگ اگو, ٹھیک ہے. لیکن جب میں تاریخ پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں یار اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے, اور حضرت نوح علیہ السلام تھے, میں تھوڑی تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہوگی, ان کا اپنا بیٹا ان کی بات کو نہیں سنا اس نے. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام نے سب ساری قوم پہ محنت کی ہوگی تو بیٹے پہ نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی محنت انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نتیجے سے پریشان مت ہو, تمہارا کام اپنی ذمہ داری اپنے کام پورے کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ویژن کو پرسو کر رہے تھے, اور جب وہ مکے میں لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے تو لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہت غمزدہ ہو جاتے تھے, بہت جو ہے نا وہ ایک ان کے اندر جو ہے نا غم کی کیفیت, روتے تھے. تو وہ قرآن کی آیت, مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ایگزیکٹلی, اس کا مفہوم کیا ہے کہ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے ہلکان کر لیں گے, کیا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے آپ؟ ہم نے آپ کو ان لوگوں کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اطمینان ہو گیا, اوہ اچھا مطلب میں رزلٹ کا مکلف نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی نا, لیکن بہت سارے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنا. بھائی ابو جہل کو دعوت دینے والے کون تھے؟ حضور. ابو لہب ان کے چچا, ان کو دعوت دینے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت دینے والا, سمجھانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کمی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسباب پورے اختیار کیے, درد دل, سوز, محبت, ہر لحاظ سے, لیکن نہیں سننے والا نہیں سنے گا. تو اسی طرح سر آپ اور میں اپنے حصے کا کام پورا کریں, لیکن اگر ہم اپنا کام پورا نہیں کر رہے اور ہم رزلٹ دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں نا, تو سر آپ زندگی میں پریشان رہیں گے. آپ ہاں پھر میں کہوں گا اسباب کو صحیح اختیار کریں. اور یہاں پہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسباب کو وہ اپنی عقل سے خود ہی اختیار کرتے ہیں. دیکھیں سر مجھے ہر کام کرنا نہیں آتا, اگر میں ہر کام کا ایکسپرٹ ہوتا تو میں آپ کے پاس پوڈ کاسٹ نہیں, میں اپنی پوڈ کاسٹ خود ہی کر لیتا. آپ نے, مجھے نہیں معلوم یہ پوڈ کاسٹ کا جو سیٹ اپ آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کسی سے پوچھا ہوگا, کسی سے آپ نے ہیلپ لی ہوگی جو اس کا ایکسپرٹ ہے یار. صحیح بات ہے. کیمرے کیسے ہونے چاہیے, سیٹنگ کیسے ہونی چاہیے, لائٹنگ کیسے ہونی چاہیے, بیٹھنا کیسے چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل سر. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ یار, ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں ہر کام میں خود کر لوں گا, ہر کام کا ایکسپرٹ. سر یہ دنیا اللہ نے انٹر ڈیپینڈنٹ بنائی ہے, جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. میں یوسف بھائی پہ ڈیپینڈنٹ ہوں اپنے بہت سارے مقاصد کے لیے, یوسف بھائی کو میری ضرورت پڑے گی بہت سارے کاموں کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اگر ایک دوسرے کے, اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ مجھے اپنے اسباب کہاں اختیار کرنے چاہیے, کیسے اختیار کرنے چاہیے, کس سے پوچھنا چاہیے, تو میں بہت ٹائم ضائع کروں گا, میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریسورسز ویسٹ کروں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پیسے بچا رہا ہوں, لوگ پیسے, آپ پیسے نہیں بچا رہے, اس لیے کہ آپ اس ٹائم کی قیمت کیلکولیٹ کرنے سے قاصر ہیں جو ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں. اچھا اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے, تھوڑا پچھلا والا پارٹ کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں. جو ویژن پہ آپ نے بڑی کافی کچھ چیزیں ڈسکس کر دی. پہلی تو یہ چیز ہے آپ کو ٹیزر مل گیا ویژن کا, ٹھیک ہے. سر کی ریگولر ورکشاپ ہوتی رہتی ہیں, ویب سائٹ کا میں لنک بھی دوں گا. آپ جو ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں 3 days کی ورکشاپ شاید آپ کی ہوتی ہیں جی, رائٹ, اس میں جا کے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اس سے آگے پھر ہم نیکسٹ کو جو کنیکٹ کریں گے, جس کی طرف آپ موو بھی کر رہے تھے, وہ کوچنگ کا ایلیمنٹ آ رہا ہے, گائیڈنس کا ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ رائٹ پرسن سے, جس طرح ہم نے پوڈ کاسٹ کی بات کی, ضرور میں نے پروفیشنل سے پوچھا کس طرح کا لینا ہے, کیا سسٹم ہونا چاہیے, کیسے کیمرے کی سیٹنگ, وہ ساری چیزیں جس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے, اور آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ہم لوگ وہ یا تو پیسے بچانے کے چکر میں یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ جو سیلف لرننگ ہوگی یا اس پروسیس میں جو لاس ہوگا وہ زیادہ ہمیں ڈیمیج کرے گا, اور ہو سکتا ہے اس کام کو ہی چھوڑ دیں. اور اسی لیے ہمیں ان لوگوں پہ جانا چاہیے, اس کام کے پروفیشنلز ہوں,
اور وہ آپ کا ٹائم بھی بچائے گا, صحیح گائیڈ بھی کرے گا. میں بھی شاید آپ کو ایکسپینسو نظر آئے فار ٹیمپریری, لیکن دا لانگ رن وہ نہیں ہوگا. تو سر ویژن سے جب آگے موو فارورڈ کرتے ہیں, آپ آگے بھی بات کرتے ہیں, کوچنگ کے اندر آ جاتے ہیں. اور ایک اور میں چیز چاہوں گا, اس کا ایک اور ڈاٹ ضرور مجھے کنیکٹ کروائیے گا, وہ یہ ہے کہ آپ ورک شاپ زیادہ کرتے ہیں اور آپ کا زیادہ تر ٹریننگ کا جو پروسیس ہے فزیکل ہی زیادہ آپ کی ٹریننگس ہیں. وائی ڈیڈ یو پک دا فزیکل فارم؟ کیا یہ آپ پہلے سے 20-25 سال سے کہہ رہے ہیں, ہمیں شاید آن لائن کا اتنا نہیں تھا, اس لیے ہے یہ کیوں پک کیا, اور اس کی کیا امپورٹنس اور کس طریقے سے آپ اپنا میسج اس کے تھرو کنوے, کیونکہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے کہ آپ 20-50-60 لوگوں تک کر پاتے ہیں اور پھر ہر ویک یا منتھ میں جو بھی سیشن کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کو ذرا. جی اچھا, اس میں بہت زبردست سوالات آپ لے کے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے 2002 میں ہم نے شروع کیا تو اس زمانے میں تو آن لائن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, انٹرنیٹ ہوتا تھا, ای میل ہوتی تھی, ویب سائٹس بھی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی آن لائن ٹریننگ نہیں ہوتی تھی. تو وہ تو فزیکل ٹریننگس کا کانسیپٹ تھا, چل رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن میں نے 2016 میں نے پہلی مرتبہ اپنا آن لائن کورس بھی لانچ کیا. کچھ کورس کا نام تھا 2016 میں ری انوینٹ یور سیلف. وہ چلتا رہا تقریباً 3-4 سال چلا, پھر وہ رک گیا. اب 2020 میں جب کووڈ آیا تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے ایک اور میرا کورس ہے آن لائن, اس کا نام ہے دی آرٹ آف سکسیس ماسٹر کلاس. وہ ہم نے 2020 میں کووڈ میں ہم لائیو میں کرتا تھا, اور میں تقریباً اس کے 16 بیچز میں نے کی. وہ 1 مہینے کا ایک بیچ ہوتا ہے, یعنی کہ 4 ویکینڈس کے اوپر ہوتا تھا وہ. تو وہ ہم نے تک میں 16 بیچز کیے اور 2023 تک میں کرتا رہا. لیکن ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ کر کے نا وہ جو ہمارا آن لائن والا تھا اس میں لوگوں کی آمد رجسٹریشن کم ہونا شروع ہو گئی گریجولی. یعنی کہ مجھے پہلا جو ہم نے 2020 میں لانچ کیا تھا کووڈ کے آنے کے بعد, تو اس میں مجھے یاد ہے کہ تقریباً کوئی 150 کے قریب ویبینار جو میں نے کیا, وہ ویبینار میں 950 اٹینڈیز تھے ہمارے پہلے ویبینار میں, اور اس 950 میں سے تقریباً 150 لوگ یا 100 لوگ تھے جنہوں نے رجسٹر کر لیا. پھر اس طریقے سے وہ چلتا رہا. لیکن جب لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہو گیا اور تھوڑی سی نارملائزیشن دنیا میں آئی نا, تو ہم نے یہ بات نوٹس کی کہ ہمارے آن لائن اس والے پروگرام کے اندر نا لوگوں کی جو اٹینڈنس ہے وہ گریجولی کم ہوتی جا رہی ہے. گو کہ ہم اپنے اسی پروسیس پہ چل رہے ہیں, ہم ویبینار بھی کر رہے ہیں, ہم اس کو جس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹ کرنا چاہیے تھا وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن لوگ کم ہونے لگے اور لوگوں کی دوبارہ سے جو ہے نا وہ ایک ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی. اچھا میں تو اس زمانے میں یقین کریں کہ 2022 کی بتا رہا ہوں میں آپ کو, بعد میں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا, اپنی ٹیم کو بھی میں نے کہا تھا کہ یار آئی بلیو کہ جو ہے نا وہ کورسز جو ہے نا ورک شاپس وہ ہم آن لائن کریں, اور جو 1-on-1 کوچنگ ہے یا بزنس کنسلٹنگ ہے نا دیٹ ول ڈو فزیکلی, ٹھیک ہے نا. تو وہ تاکہ ہمارا جو نا جو کانٹینٹ ہے فریم ورک ہے نا وہ لوگ سیکھ لیں آن لائن, اور جو ہے نا باقی جو پریکٹیکل گائیڈنس چاہیے, ہیلپ چاہیے, وہ کوچنگ کنسلٹنگ کے تھرو کر لیں. تو ٹائم جو ہے نا ہمارا بچ بھی جائے گا اور لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا, اور اس کی کاسٹ بھی کم تھی, یعنی کہ آن لائن کی کاسٹ کم ہوتی ہے آف کورس. اب یہاں پہ میں جو ہے نا جب کوئی ٹریننگ کرتے ہیں کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, دبئی میں, کہیں پہ بھی, تو لاجسٹکس اتنی انوالو ہوتی ہیں, ہوٹل کا رینٹ اور جناب علی ٹریول, اور پھر میرا یا میرے جو اسسٹنٹ ہیں ان کا اسٹے, اور پھر جو ہے نا وہ کھانا پینا, مطلب اس کی کاسٹ اچھی خاصی. اور ابھی جو مہنگائی جس لیول پہ چلی گئی ہے, مطلب میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں اگر آپ کسی اچھے وینیو پہ کوئی ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کی ٹھیک ٹھاک کاسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آن لائن میں ہم بہت آدھے پیسوں میں ہم کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اور لیکن وہ لوگ کم ہونا شروع ہو گئے, اور لوگوں کی بہت نہیں یار امین بھائی وہ تو دیکھیں فزیکل میں جو بات ہوتی ہے جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہے, اور جس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ فیض منتقل ہوتا ہے, وہ آن لائن میں نہیں ہوتا نا. آن لائن میں بندہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے, یا وہ کبھی دیکھ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھ رہے. تو وہ آخری جو میرا بیچ تھا, یعنی کہ اس آرٹ آف سکسیس آن لائن کا 16واں بیچ, اس میں ٹوٹل 9 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی, اور اس میں سے صرف 2 لوگ تھے جو لائیو آتے تھے. 7 لوگ تو لائیو آئے ہی نہیں ایک آدھ سیشن کے علاوہ. انہوں نے کہا یار وہ تو میں جو ہے نا مجھے آنکھ نہیں کھل رہی, تو میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا, کیونکہ ہم نے ایک پروسیس رکھا ہوا تھا کہ آپ کو ریکارڈنگ کا ایکسیس ملے گا. میں نے کہا یار میں 2 لوگوں کے لیے اپنے 4 ویکینڈ آدھا دن سیٹرڈے سنڈے کا بلاک کر کے بیٹھا ہوں, اور میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یار واٹ از دی پوائنٹ آف ڈوئنگ دس. تو خیر پھر ہم نے وہ آن لائن کو روک کے ہم پھر دوبارہ فزیکل پہ آ گئے. اچھا آپ فزیکل کے اوپر لوگ بہت خوش, ورک شاپ بھری ہوئی ہیں, 20-25-30 لوگوں کا ہمارا ایک ہوتا ہے میکسیمم کیپ, کیونکہ ورک شاپ میں آپ اس سے زیادہ لوگ لیتے ہیں تو پھر وہ ورک شاپ نہیں رہتی. ورک شاپ میں کیونکہ آپ کو لوگوں سے انگیج کرنا پڑتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے. تو اب وہ دوبارہ شروع ہو گیا. لیکن ابھی ہوا یہ کہ ابھی لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار اگر آن لائن بھی ہو تو وہ ہمارے پاس آن لائن
جو میرا آرٹ آف سکسیس ہے نا وہ آن لائن ریکارڈڈ فارم میں موجود ہے, اینڈ دیر لاٹ آف پیپل فرام اراؤنڈ دی ورلڈ جو اس کو ایکسیس کرتے ہیں, اس کی جو بھی فیس ہوتی ہے پرچیز کر کے وہ لائف ٹائم ایکسیس لے لیتے ہیں. صحیح ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, ایک اپنا لرننگ پورٹل بنا رہا ہوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ, بھی ٹیم کام کر رہی ہے اس کے اوپر. تو جس طرح سے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے, ایسے ہی میری جو ہے نا وہ پورے کورسز کو میں ہائی ڈیفینیشن ریکارڈنگ کروا رہا ہوں, تاکہ یہ پوری جو نالج اور اس کا فریم ورک ہے نا یہ آن لائن اویلیبل ہو جائے, پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے جو یا تو فزیکل ورکشاپ کی کاسٹ یا پرائس افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم بہت کھینچ تان کے بھی کرتے ہیں نا تو 65-70 ہزار روپے سے کم پر 3 دن کی ورکشاپ ہم نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس میں ہمیں کچھ 4 پیسے کمپنی بھی چلانی ہے نا مجھے بچ جائیں, اور پھر لیکن 65-70 ہزار روپے میں کوئی آتا نہیں ہے, ہم کو ڈسکاؤنٹ دے کے 50,000 52,000 55,000 میں لوگ آتے ہیں, لیکن وہ بھی پاکستان کے کانٹیکس میں لوگوں کو مہنگا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے نیچے نہیں جا سکتا. اچھا, اب آپ نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو آرٹ آف سکسیس ماسٹر کلاس ہے میرا, وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. وہ زوم کے اوپر میں کرواتا تھا تو بہت اچھی ریکارڈنگ اویلیبل ہے, ویری گڈ وائس, ویری گڈ ویڈیو, سلائڈس, میٹیریل سب مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ فیو منتھس میں ہمارے پراپر لرننگ پورٹل آ جائے گا, جس میں میں پورا جو ہے نا جس طرح سے آپ کا روڈ میپ ہے, اور جس طرح سے ہمیں پورا روڈ میپ جو ہے نا وہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا لائف کے کانٹیکس میں وہ اس میں اویلیبل ہوگا, تو لوگ چاہیں گے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اور پلس یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. ٹھیک ہے نا, جو کرنا چاہتے ہیں. جب ہمیں آرٹ آف سکسیس کرتا تھا نا میں, تو چائنا, جاپان, انڈیا سے بہت لوگوں نے ٹریننگ اٹینڈ کی. اور اس وقت انڈیا میں میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سارے ہمارے کلائنٹس ہیں who are pursuing some very worthy visions in India. تو دیکھیں نا, آپ کا بھائی پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا میں بھی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, آن لائن کر سکتے ہیں. آن لائن کا جو ہے نا وہ آن لائن ہونے کی برکت سے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, یو ایس میں کام کر رہے ہیں, تو دنیا بھر سے جو ہے نا وہ لوگ کنیکٹ ہوئے. تو یہ ہمیں آگے کرنا ہے. ہاں, جو فزیکل ہوتا ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس بہرحال ہے, اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے کہ جب آپ فزیکل پراکسیمٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ اٹینڈیز کے ساتھ, یا اٹینڈیز اپنے مینٹور کے ساتھ, اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن ٹریننگ جو ہوتی ہے نا وہ تو ایک پہلا اسٹیپ ہے. ٹریننگ کیا کرتی ہے آپ کو؟ ٹریننگ جو ہے نا وہ آپ کو نالج فریم ورک دیتی ہے کہ بھائی اگر آپ مثال کے طور پہ ایک ویژن اورینٹیڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں نا, تو یہ اس کے کمپوننٹس ہیں. اب یہ کمپوننٹس کے اوپر آپ خود کام کر لیں. میں نے آپ کو پورا فریم ورک دے دیا, تو صاحب نے کہا ویژن کیسے بنے گا, ویژن کیوں ہونا چاہیے, ویژن بناتے ہوئے ڈیولپ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, رولز لائف میں کتنی طرح کے ہوتے ہیں, پرپس کیا ہوتا ہے, اس کی فاؤنڈیشن کس چیز پہ ہوگی, اس کا بریک ڈاؤن یا اس کی جو وہ ہوگی روڈ میپنگ وہ کیسے ہوگی. یہ سارا 3 دن کی ٹریننگ میں نے دے دیا. اب آپ کے اوپر ہے, آپ وہ کانٹینٹ لے لیا, پورا پروسیس سمجھ گئے نا آپ اس پروسیس کو خود اپلائی کر لیں, خود اپنا ویژن کرافٹ کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن جب بندہ ویژن بنانے جاتا ہے, جب اس کو بریک ڈاؤن کرنے جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہ خود نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایک بندے نے یہ کام کبھی کیا نہیں ہے, اس نے فریم ورک سمجھ لیا, اس کو سمجھ آ گئی بات, لیکن سمجھنا ایک بات ہوتی ہے, اس کو ایگزیکیوشن میں لانا ایک اور بات ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے پھر آپ کو یا تو کوچنگ کے پروسیس میں آپ جائیں, یا آپ اگر بڑا بزنس ہے یا کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ کنسلٹنگ کے پروسیس میں جائیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو انڈیویجول گائیڈنس ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر ہم اس میں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ اچھا اب آپ نے ویژن لکھنا کیسے ہے, اپنا پرپس کیسے ڈیفائن کرنا ہے, وائی, ٹھیک ہے نا, واٹ بھی ڈیفائن کرنا ہے, وائی بھی ڈیفائن کرنا ہے, میں کر کیوں رہا ہوں, یہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پیچھے پرپس کیا ہے, اور پھر اس ویژن کو کیسے آپ نے اگلے 10 سال 20 سال 5 سال 3 سال 1 سال کا پورا روڈ میپ بنانا ہے. پھر اس روڈ 1 سال کا جب آ گیا تو اس کو کیسے آپ نے کوارٹرلی, منتھلی, ویکلی اور ڈیلی ٹو ڈوز میں ایکشن آئٹمس میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پروسیس جو ہے یہ کوچنگ یا کنسلٹنگ کے اندر جب ہوتا ہے تو یہ تو پھر 1-on-1 ہوتا ہے نا. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس پروسیس میں آنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم خود کریں گے. دیکھیں, میں کسی آدمی کو فورس نہیں کرتا کہ بھائی آپ کوچنگ یا کنسلٹنگ کے پروسیس میں, اٹس اپ ٹو یو. ہاں, میرا ایکسپیرینس بتا جاتا ہوں میں آپ کو, جیسا آپ نے بھی شاید سوال میں بات کہی. دیکھیں, بات کیا ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں ایک چیز بہت آئی ہیو لرن دس دی ہارڈ وے. پاکستان کے اندر جنرلی اسپیکنگ, پاکستان میں کہوں گا یا میں کہوں گا دیسی کمیونٹی میں, پاکستانی بھی اور ہمارے جو انڈین
جو ہمارے بہت سارے جو جاننے والے ہیں لوگ ہیں ان کے اندر میں نے دیکھا ہے پرٹیکولرلی ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے پیسے بچاؤ. یس, ٹھیک ہے, ہم پیسے بچانا چاہتے ہیں. یہ ایک بالکل میں آنیسٹ بات کر رہا ہوں کہ پیسے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ یار کیا ضرورت ہے, ہاں میں خود کر لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ خود کرنے میں ہم یہ بات ریئلائز نہیں کرتے کہ دیکھو جب آپ خود کرنے جاتے ہو نا کوئی کام جو آپ نے پہلے کبھی کیا نہیں ہے, آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, تو دیر ول بی اے لاٹ آف ٹرائل اینڈ ایرر. اور جو ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے نا, آپ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اس میں لرننگ ہوتی ہے, بٹ آپ جتنا ٹائم اس میں اور جتنی ریسورسز اس میں آپ کنزیوم کر دیتے ہو, وہ اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کا وہ بینیفٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے اپنی زندگی میں بہت شروع سے آئی ہیو آلویز, یعنی کہ جب میں اپنے کیریئر کو شروع کیا تھا نا, تو میں نے یہ بات مجھے اللہ کے فضل سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ سب سے بہترین چیز دنیا میں سیکھنے کے لیے ہے وہ ہے مینٹورنگ. اف یو ڈو ناٹ ہیو رائٹ مینٹورس اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ یور لائف اور بلڈ یور بزنس اور بلڈ یور فیملی, فار ایگزامپل پیرنٹنگ, آپ اتنی غلطیاں کرو گے اور بہت دفعہ وہ غلطیاں اتنی کاسٹلی ہوتی ہیں کہ اس کا مداوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو بھائی اگر اس مینٹورنگ کی, کوچنگ کی, کنسلٹنگ کی کوئی کاسٹ ہے نا, اگر وہ چند لاکھ روپے چند ملین روپے دے دیں, لیکن آپ وہ چند ملین روپے اس مینٹورنگ کے نتیجے میں جو ٹائم بچے گا اس ٹائم کو استعمال کر کے آپ چند سالوں میں آپ ریکور کر لیں گے. اور میں نے اپنی زندگی میں یہی کیا ہے. اچھا ادھر کو بات کرتے ہیں, کوچنگ سے تھوڑا سا تعلق رہا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, جس بندے کو ٹائم کی ویلیو سمجھ آ جاتی ہے وہ پیسے کو حقیر سمجھتا ہے, کم سمجھتا ہے اور پیسے دے کے اپنا ٹائم بچا رہا ہوتا ہے. اور جس کو ابھی تک ویلیو سمجھ نہیں آئی ہوتی وہ پیسہ بچا رہا ہوتا ہے اور ٹائم اپنا دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہ دیکھیں جو بھی ہیرارکی میں ٹاپ پہ ہوگا نا وہ دوسروں کا ٹائم خرید رہا ہوگا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, تو یہی گروتھ کی ایگزامپل ہے. سر ایک اور چیز آپ نے بڑا امپورٹنٹ ورڈ یوز کر دیا, مینٹرنگ کا. سوال یہ آتا ہے کہ رائٹ مینٹر کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جائے؟ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو لائف کے کس ایریا میں مینٹور چاہیے. ٹھیک ہے, ایک مینٹور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر ڈومین کے اندر ایڈوائز کر سکے, گائیڈنس پرووائڈ کر سکے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کانسیپٹ ہے نا اسپریچول مینٹورنگ کا. کہتے ہیں شیخ, کہتے ہیں فلاں میرے جو ہے نا وہ شیخ ہیں, فلاں صاحب جو ہیں میرے شیخ ہیں. تو جو شیخ ہوتا ہے ہمارے کانسیپٹ اسلام کے اندر تو مینٹورنگ کانسیپٹ فرام دی ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مینٹورنگ کی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ ایک کامل شخصیت تھے, وہ ایک بہت اکمل تھے نا وہ. تو انہوں نے تو لوگوں کی مینٹورنگ ہر ڈومین میں کی اور وہ آئے اس لیے دنیا میں تھے. لیکن اس کے بعد اگر آپ چلتے چلے جائیں تو ہر دیکھیں ڈومین کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہر معاشرے کے اندر, ہر دنیا کے اندر, ہر ڈومین میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو میں کہتا ہوں میسٹرز ہوتے ہیں. وہ میسٹری کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا. کچھ ہوتے ہیں جو جنرل پریکٹیشنرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں, آپ پتہ کرنا چاہیں کہ یار اسلام آباد کے اندر جو بیسٹ پیڈیٹریشین ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, بیسٹ نمبر 1, وہ کون ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ اسلام آباد میں 5-6 پیڈیٹریشین سے ملیں, 5-6 چائلڈ اسپیشلسٹ سے ملیں جو کہ ماسٹر نہیں ہے بٹ دے آر پریکٹسنگ دیٹ فیلڈ. اور آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیلڈ ہے نا پیڈیاٹرکس, اس کے اندر اسلام آباد شہر میں نمبر 1 ڈاکٹر کون ہے. تو آئی کین ٹیل یو کہ وہ 5-6 لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں, غالب امکان یہ ہے کہ وہ سیم 1-2 نام لیں گے. آپ کسی سے پوچھیں کہ یار آپ آرتھوپیڈک پریکٹس کرنے والوں سے پوچھیں گے بیسٹ آرتھوپیڈک سرجن کون ہے, دے ول گیو یو 1 or 2 نیمز. کیونکہ کسی بھی فیلڈ کے اندر جو لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو اپنی اس فیلڈ کے جو ماسٹرز ہوتے ہیں, جو بابے ہوتے ہیں, ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یار کون ہے اس فیلڈ کا بابا کون ہے. پاکستان کے اندر آن لائن ڈیجیٹل بزنسز جو ہیں, آپ کی امیزون ہو گیا اور جناب ای کامرس ہے اور فری لانسنگ ہے,
مختلف. اس کے اندر ٹاپ 3 لوگ پاکستان میں کون ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں بالکل ہے, معلوم ہے نا آپ کو؟ بالکل. کیونکہ آپ خود آن لائن بزنس کے اندر, ڈیجیٹل دنیا کے اندر پچھلے 15 سالوں سے جو ہے نا وہ خاک چھان رہے ہیں. تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہو از دی میسٹر ان دس ایریا ان پاکستان. بالکل. اور جتنے لوگ ڈیجیٹل میڈیا میں, ڈیجیٹل بزنس کی دنیا میں پاکستان میں کام کرتے ہیں, آئی ایم شیور کہ میجورٹی آف دیم ول ٹیک دی سیم 2 3 5 4 نیمز, کیونکہ یہ میں تجربہ کر چکا ہوں آلریڈی. تو مجھے ہر جگہ جو ہے نا وہی نام آ رہے ہوتے ہیں سامنے گھوم پھر کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہے. تو میں کہتا ہوں, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کے ناظرین کے لیے, کہ بھائی اگر آپ ڈیجیٹل مثال کے طور پہ میڈیا میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈیجیٹل ای انٹرپرنور بننا چاہتے ہیں, سر آپ کیا کریں کہ آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو ایک اچھے لیول کا کام کر رہے ہیں. دے آر ناٹ بیبی ماسٹرز ایٹ دی لیول, بٹ اگر وہ اچھے ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ یار تمہاری فیلڈ میں ماسٹر کون ہے, تو آپ کو نام پتہ لگے گا نا. ہشام سرور صاحب کا نام آ جائے گا, ایحان اللہ والا صاحب کا نام آ جائے گا, ایسے نام آئیں گے 3 4 نکل کے, سنی علی صاحب کا نام آ جائے گا فار ایگزامپل. اچھا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے کنفلکٹ کریں, انٹرسٹ کانفلکٹ بھی کرتے ہوں, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے نا, ٹھیک ہے نا. جیسے علماء ہوتے ہیں نا, تو ہر فیلڈ کے آپ پوچھیں گے پاکستان میں سب سے اچھا مفسر کون ہے اس وقت, محدث کون ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. میں کیا کہتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو چوز اے مینٹور, گو اینڈ فائنڈ دی میسٹر. آپ میسٹر کے پاس جائیں. اب آپ بزنس میں ہیں تو بزنس میں, جس بزنس میں آپ اپنی جرنی کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ آن لائن بزنس ہے تو آن لائن کی میسٹری کے بعد, اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں تو سر آپ دنیا کے پہلے آدمی تھوڑی نا انڈسٹری لگا رہا ہے, جو فیکٹری لگا رہا ہے, جو کپڑا بنا رہا ہے, جو گارمنٹ کا کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ سر دیر آر مینی پیپل گو ٹو دی میسٹر جن کی زندگیاں گزر گئیں. اچھا اس طرح ایک اور سوال ایڈ آن ہو جاتا ہے, ہر کوئی ماسٹر تک پہنچ بھی نہیں سکتا, تو اس کا مطلب ہے اس کانٹیکس میں دیکھا جائے, پیرامیٹر آپ نے دے دیا, اس سے نیچے بھی تو لیولز ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے, تو آپ کی دسترس میں جو ماسٹری کے لیول کے قریب ہے آپ اس تک پہنچ جائیں. دیکھیں اس میں میری جو رائے ہوتی ہے نا, وہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کوشش تو کریں میسٹر تک جانے کی. ٹھیک ہے, کیونکہ میسٹر تو میسٹر ہے نا, پھر بابا تو وہ بابا تو ہے, وہ تو کوئی ٹھیک ہے نا, بابا تو بابا ہوتا ہے. ہاں اچھا, اب آپ بابے تک نہیں پہنچ پا رہے, اس میسٹر تک نہیں پہنچ پا رہے, تو آپ دیکھیں کہ نیئر ٹو میسٹری کون ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بات اور بتاؤں, کوئی بھی آدمی اپنی فیلڈ میں میسٹری کے لیول پہ پہنچ نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے, جب تک کہ وہ اپنی اس میسٹری کو, اپنی اس نالج اور وزڈم کو لوگوں کو سکھاتا نہ ہو. یس کریٹیکل انڈیکیٹر. یس اگر وہ بندہ, دیکھیں ایک ہے کہ آپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے, ایک ہے کہ وہ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا. اگر وہ بتانا نہیں چاہتا نا, اپنی نالج شیئر نہیں کرنا چاہتا, بھلے وہ نالج شیئر کرنے کی کوئی فیس لے گا, کوئی آپ کے ٹائم کی قیمت لے گا اپنے, وہ ٹھیک ہے, اس کا حق بنتا ہے, لیکن ہی از ولنگ ٹو شیئر دی نالج ون وے اور دی ادر وے. اب وہ اس کو ویڈیو کے تھرو شیئر کر رہا ہو, وہ اس کو کتابوں کے تھرو شیئر کر رہا ہوگا, وہ مینٹورنگ سیشنز کنڈکٹ کر رہا ہوگا, وہ لیکن سکھا رہا ہوگا. اس کو آپ کو نظر آئے گا کہ یار وہ سکھانے کے پروسیس میں ہے, اور اگر وہ سکھانے کے پروسیس میں نہیں ہے تو وہ میسٹری کے لیول پہ نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے دنیا میں یہ رول ہے. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی جو آرمیز ہوتی ہیں, آرمی میں جب کوئی جرنل بنتا ہے نا, جرنل, تو جرنل بننے کے لیے اس کو پڑھانا ضروری ہوتا ہے. پہلے پاکستان میں جو ہے نا, میرے خیال میں جو ہے نا اسٹاف کالج کوئٹہ میں جا کے جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں, ہمارے جو بریگیڈیئرز ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں. دے ہیو ٹو, ادروائز دے کین ناٹ بی پروموٹڈ ٹو دی رینک آف جرنل. آپ بن ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے مفسرین ہیں, محدثین ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں فقہ کے اندر, دے آر آل ٹیچنگ, سب پڑھاتے ہیں. آپ دنیا میں کسی, وارن بفیٹ ہے, چلیں دنیا کے نمبر 1 انویسٹر کی بات کر لیں, وارن بفیٹ کی بات کر لیں, پاکستان کو چھوڑ دیں. وارن بفیٹ پتہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی نالج کو اور وزڈم کو آج سے نہیں عشروں سے شیئر کرتا ہوا آ رہا ہے, بچوں کو پڑھا رہا ہے. جتنے بڑے بڑے امریکن انٹرپرنورز ہیں, میجورٹی آف دیم جو ہے نا, دے گاٹ مینٹورڈ بائی وارن بفیٹ. تو وارن بفیٹ تو ماسٹر بن گیا نا یار. تو آپ یہ بات میں آپ کے ناظرین کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی مینٹور ہے,
کوئی میسٹر ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ اس تک پہنچ جائیں گے اور وہ پڑھانے پہ راضی ہوگا یا اس کی جو نالج اور وزڈم ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوگی. اگر اویلیبل نہیں ہے، وہ آپ کو ساتھ شیئر نہیں کر رہا، تو وہ ماسٹر نہیں ہے، اس سے تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اس کا نام نکال دیں مینٹورنگ والے مینٹور کی لسٹ میں سے. پھر آپ کو وہ اپروچیبل نہیں ہے کسی وجہ سے، بہت مصروف بھی ہوتے ہیں، بہت لوگ نا مصروف ہے، ٹائم لگانا پڑے گا. کوئی بات نہیں سر، آپ ٹائم لگائیں نا. آپ اگر اپنی نیت میں سچے ہیں اور پکے ہیں سر، آپ پہنچ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ پہنچ جائیں گے. آپ اس کے دروازے کے باہر بستر ڈال کے بیٹھ جائیں گے. اب میں نے اپنی زندگی میں ایسے کام بہت کیے ہیں. ہاں، مجھے بتا دو نا کہ مجھے اس بندے کو مینٹور بنا. یقین کریں، میرے ایک مینٹور تھے آج سے 20-22 سال پہلے. آپ بلیو کریں، میں آپ کو جو ہے نا وہ اللہ کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بلاتے تھے صبح ملنے کے لیے فجر سے پہلے. وہ کہتے تھے مجھ سے ملنا ہے صبح 4 بجے آ جاؤ. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے پاس کوئی کنوینس نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، آپ یقین کریں کہ میں رات میں 3:30 بجے نکلتا تھا. میں اپنے کسی دوست کو راضی کرتا تھا کہ یار بھائی تم موٹر سائیکل لے کے آ جاؤ، ہم دونوں چلیں گے. یار دیکھو انہوں نے صبح 4 بجے بلایا. ابھی 4 بجے کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھیں بھائی یار آگوں مارے ہو نا فلاں. ہاں یار یہ بات تو ہے. تو میں نے کہا یار یہ گھنٹہ مل جائے گا 4 سے 5، ان کی وزڈم کچھ تو ملے گی نا. کچھ تو ملے گی. آپ یقین کریں کہ میں اپنے گھر سے 25 کلومیٹر موٹر سائیکل پہ اپنے دوست کے ساتھ 3:30 بجے نکل کے جاتا تھا. ان سے ملتا تھا 4 سے 5. اور وہ جو 4 سے 5 کا ٹائم لگاتا تھا نا، میں 1 گھنٹہ قربانی نیند کی دے کر، پھر فجر کی نماز وہیں پہ ان کی مسجد میں پڑھ کے، اور پھر وہاں سے جناب ہم اپنے جاب کے زمانے میں جب کام کرتا تھا وہاں جایا کرتا تھا. اور ایسی میری کئی میٹنگز ہوئی ہیں. کبھی وہ صبح 4 بجے بلا دیتے تھے، کبھی وہ شام کو کہتے تھے مغرب کے بعد آ جاؤ، کبھی کہتے عشاء کے بعد آ جاؤ. مطلب ان کا ایسے ہی حساب کتاب تھا. وہ مینٹور ہے نا یار، صحیح بات ہے. وہ میری مرضی پہ تو نہیں چلے گا نا، نہیں چلے گا. وہ اگر اس جگہ پہ پہنچ گیا. ہاں میں آپ کو بتاؤں، آج میں اگر اس جگہ پر ہوں تو یہ جو میں نے قربانیاں دی اور اس کی کوئی فائنینشیل کاسٹ ہی وہ بھی میں پے کرتا تھا. صحیح ہے. میں نے ایسے ٹائم گزارا ہے کہ سال میں صرف 2 جوڑے کپڑے کے ہم بناتے تھے. ایک ہی جوڑی جوتے کی ہوتی تھی، وہی پہن کے گھستے تھے ہم. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کبھی اپنا جو ہے وہ پیسہ نہیں بچایا سیکھنے کے معاملے میں. میں نے خرچ کر دو، چاہے وہ ٹریننگ ہو، کتابیں ہو، مینٹورنگ ہو. اور اس کا اتنا مجھے فائدہ ہوا، میں زندگی میں بہت ساری چیز اس پروسیس میں آنے کے بعد میں بہت ساری چوٹیں کھانے سے بچ گیا. اس پروسیس کے اپنی زندگی میں لانے سے پہلے میں نے زندگی میں بہت چوٹیں کھائیں، کیونکہ پیسے بچا رہے ہیں اور نہیں خود کر لیں گے. اچھا یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں، اچھا یہاں سے چل لیتے ہیں، اچھا اپنے جیسے لوگوں سے مشورہ کر لیا تو نہ پتہ لگا کہ نہیں بھائی یہ نہیں چلتا. کیونکہ جس آدمی کو اللہ نے نالج دی ہوتی ہے نا، وہ نالج کی ایک ویلیو ہے. امام بخاری ہے نا، امام بخاری سر، وہ 16 سال کی عمر میں بخارا سے نکلے تھے اور انہوں نے وہ احادیث کو جمع کرنے کے لیے ساری زندگی اپنی لگا دی. اور خجل خوری جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ سوچیں نا بخارا سے نکل کے مدینہ، عراق، بغداد، شام، دمشق، پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے سفر کیے ہیں یار. تو وہ امام بخاری بن کے نکلے. تو صحیح بخاری ایک ایسی کتاب وجود میں آئی جو ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو گئی، جو قرآن کے بعد دنیا کی دوسری موسٹ اوتھینٹک کتاب ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگر تم اپنی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہو، تم واقعی سچے ہو، اپنے ویژن کے اندر واقعی پکے ہو، تو تم قربانی دینے کو تیار ہو کہ نہیں ہو. تم پیسے کی قربانی بھی دینا نہیں چاہتے ہو، تم ٹائم بھی چاہتے ہو تمہاری مرضی کا مل جائے. ٹھیک ہے نا، اور تم چاہتے ہو کہ جو ہے نا وہ تم کو شارٹ کٹ میں ٹپ بتا دے. میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے مجھے میسیجز آتے ہیں فیس بک کے اوپر اور جناب علی واٹس، جمیل صاحب کچھ اس کی کوئی ٹپ اور ٹرک بتا دیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کا خوف کریں، زندگی ٹپس اور ٹرکس کی بنیاد پہ نہیں گزاری جاتی. میرے پاس آپ ٹپس اور ٹرکس کے لیے مت آئیں، میں آپ کو کوئی ٹپ نہیں دوں گا، میں کوئی ٹرک نہیں بتاؤں گا. لائف میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو ایک روڈ میپ فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ روڈ میپ فالو نہیں کرنا نا، تو پھر آپ ٹپس اینڈ ٹرک تو یوٹیوب کے اوپر اور جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں نا. لیکن ان ساری باتوں سے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، لیکن آپ کو پروسیس میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا. اگر ٹپ اور ٹرک اور شارٹ کٹ ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے حقدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال اتنی مشقتیں نہیں اٹھانی پڑتی، اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. ہمارے صحابہ کو جو ہے نا اتنی قربانیاں نہ دینی پڑتی نا، کیونکہ اللہ کا ڈیزائن نہیں ہے یار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال زندگی کے لگا دیے، تو میں اپنی زندگی کے جو ہے نا وہ 1 سال 2 سال
3 دن کسی ٹریننگ میں کوچنگ کسی کوچ کے ساتھ میں لگانے کو تیار نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں, تو دس آئیڈیا از ایبسرڈ سر, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. صحیح, زبردست ہو گیا سر, باتیں بہت ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی انرجی بھی بڑی زبردست ہے, تو بہت کچھ ڈسکس ہو سکتا ہے, لیکن آئی ہوپ کہ کافی چیزیں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی میسج. جاتے جاتے ایک سوال میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں, ہر گیسٹ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں جاتے جاتے, اگر یامین الدین صاحب کو اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں گے؟ یامین الدین صاحب اپنے آپ کو جو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں گے؟ یامین صاحب اپنے آپ کو جو ایڈوائس دیں گے وہ دیں گے کہ اپنی لرننگ پہ اور اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو. واٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو انویسٹ. Invest on yourself before investing on a plot, investing on a property, real estate. Invest on yourself. کیونکہ اگر آپ نے اپنے پہ انویسٹ کیا تو آپ کی باقی ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ زبردست ہو جائیں گی. زبردست ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے اپنے پہ انویسٹ نہیں کر رہے آپ, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یار یہ تھوڑے پیسے یہ پلاٹ خرید لو, یہ گھر خرید لو, یہ گاڑی خرید لو, فلانا خرید لو, اسی پہ, یعنی کہ آپ چیزوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے, تو چیزیں آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دیں گی. تھوڑے دنوں کے لیے اچھا لگے گا, پھر وہ چیز پرانی ہو جائے گی. آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں نا تو شروع میں اچھی لگتی ہے, 2-3 سال کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے دوسری گاڑی خریدو, وہ پرانی لگنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو اپنے پہ انویسٹمنٹ ہے نا وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی آپ کے کام آتی ہے. اور بہت دفعہ آپ کے اوپر کی جانے والی, اپنے اوپر کی جانے والی جو میری انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا سر, وہ میری سے دنیا بہتر نہیں کر رہی ہوتی, میری آخرت بہتر کر دیتی ہے. کیونکہ دنیا میں تو میں بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوں بھائی, پتہ نہیں کتنے دن اور رہ گئے ہیں. تو اس دنیا میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اور جو کچھ بھی میں کروں گا جتنی زندگی رہ گئی ہے, اس سب کا کچھ نہ کچھ اچھا برا امپیکٹ میرے آخرت کے اوپر پڑنے والا ہے. زبردست. وہ پڑنے ہی والا ہے, وہ میں اوائڈ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بیٹر کہ پرائمری انویسٹمنٹ آپ کی اپنے اوپر ہونی چاہیے, اپنے بچوں کے اوپر ہونی چاہیے. بچوں کے اوپر انویسٹ کریں, ان کو چیزیں دلانے پہ انویسٹ نہ کریں, مہنگی چیزیں نہ دلائیں. آپ سب سے پہلے ان کے ایکسپوجر پہ, ان کی ڈیولپمنٹ پہ, ان کی ذہن سازی پہ, ان کی کردار سازی پہ انویسٹ کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں پہ انویسٹ کرنے والے لوگ بن گئے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ وی لائک ٹو انویسٹ آن تھنگس, مٹیریل تھنگس, ٹھیک ہے. دنیا کے اندر جتنے قومیں آپ کو آج دنیاوی اعتبار سے نظر آتی ہیں نا ڈیولپ ہوئی ہوئی, چاہے جاپنیز ہوں, جرمنز ہوں, امریکنز ہوں, چائنیز ہوں, آپ ان سب کو دیکھیں گے ایک قدر مشترک ملے گی آپ کو. انہوں نے بحیثیت قوم اپنی ڈیولپمنٹ پہ بے انتہا انویسٹ کیا ہے, اپنے لوگوں پہ انویسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میری ایڈوائس تو اپنے آپ کو یہ ہوتی ہے کہ یامین الدین احمد, نیور کمپرومائز آن انویسٹنگ آن یور سیلف. زبردست ہو گیا سر. اسی پہ ہم وائنڈ اپ کرنے جائیں گے. لاسٹ میں لوگ کہاں آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں وہ بتا دیں, اور کوئی پھر کہنا ہے تو ہم یہاں پہ کلوز کریں گے. سر مجھ سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو لنکڈ ان کے اوپر آپ مجھے فالو کر لیں. آپ لنکڈ ان پہ جائیں گے, یامین الدین احمد کے نام سے آپ کو جو ہم ہے لنک بھی شیئر کر دیں گے, آپ لنک بھی شیئر کر دیجیے گا. فیس بک کے اوپر میں ہوں, وہ لکھتے ہیں, فیس بک پہ میں نارملی اردو میں لکھتا ہوں, صحیح ہے, اور لنکڈ ان پہ میں نارملی انگلش میں لکھتا ہوں. فیس بک پہ میرا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا جرنل ہوتا ہے, جرنلائز میں مختلف چیزوں پہ لکھ رہا ہوتا ہوں. اور لنکڈ ان کے اوپر اٹس مور ٹل ٹورڈس پروفیشنل ڈیولپمنٹ والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر کچھ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو میں نے بنائی تھیں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا. ہاؤیور ابھی جو ہے نا وہ میری کچھ ویڈیوز آپ کو ٹائم لینڈرز کا جو چینل ہے یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, لنکڈ ان پہ, فیس بک پہ, وہ بھی فالو کر لیں. اس پہ میری ویڈیوز چھوٹی چھوٹی آتی رہتی ہیں مختلف, تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ہماری ویب سائٹ ہے timelenders.com, آپ اس پہ جائیں گے تو ہماری تفصیلات ساری مل جائیں گی. پلس میری ایک ای بک ہے جو فری اویلیبل ہے میری ویب سائٹ کے اوپر, وہ میں نے لکھی تھی پرٹیکولرلی پروکریسٹینیشن کے اوپر. یہ پروکریسٹینیشن یعنی کہ کاموں کو ٹالنا, آج کا کام کل پہ ٹالنا, یہ بیماری ہمارے یہاں بہت عام ہے. تو اس پہ ایک میں نے چھوٹی سی بک لی. ایکچولی دیٹ از ون آف مائی کوچنگ ایکسپیرینس ود ون آف مائی کلائنٹ, جن کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور ان کا مسئلہ وہ حل ہوا. تو ان کے ساتھ جو میری میٹنگس تھی نا, ان میٹنگس کو میں نے ایکچولی اس کتاب میں جو ہے نا وہ کر دیا ہے, کنورٹ کر دیا ہے انٹو اے بک. تو 40 پیج کی ہے, زیادہ بڑی نہیں ہے, لیکن آپ کو مجھے امید ہے اس سے فائدہ ہوگا. وہ آپ ڈاؤن لوڈ ہماری ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں. اور میری ایک اور کتاب انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگلے چند مہینوں میں جو ہے نا وہ آ جائے گی, جو ذرا زیادہ کمپریہنسو کتاب ہے. اٹس اباؤٹ دی
دی ڈیزائننگ آف لائف، ڈیزائننگ اینڈ دی روڈ میپنگ آف لائف. ٹھیک ہے، جو ہم اپنی ورک شاپ میں اوور آل بات کرتے ہیں اس پہ میں نے ایک کتاب لکھ دی ہے کہ اگر آپ ورک شاپ میں نہیں آ رہے کسی وجہ سے تو آپ کم سے کم کتاب لے کے پڑھ لیجیے گا، اس پہ کم خرچہ ہوگا آپ کا. لیکن اگر آپ ورک شاپ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل بھی ہماری ورک شاپ پہ موجود ہے. باقی جو ہے نا وہ میرا ای میل مجھے آپ کر سکتے ہیں، میں ای میل اپنی چیک کرتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں. کبھی تاخیر ہو جاتی ہے لیکن یہ سارے چینلز اویلیبل ہیں. زبردست ہو گیا جناب. آئی ہوپ کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا آپ کو، اور کوشش کی ہے کہ حمید صاحب کے جو ایکسپیرینس ہے اس سے آپ کو کنیکٹ کیا جائے، ریسورسز بھی دے دیے جائیں گے، فالو کریں. مجھے خود سیلف لرننگ میں بہت کچھ فائدہ ملا، کافی چیزیں کنیکٹ ہوئی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.